السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ واہبہ فاطمہ کا ناول اسیر ہجر، ایپیسوڈ نمبر 19۔ دور کہیں سے فجر کی اذان گونج رہی تھی۔ سکندر کی آنکھ اپنے عمر نرم گرم وزن سے کھلی تو دیکھا کہ اس کی نک چڑی حسینہ آدھی اس پہ اور آدھی بیڈ پہ آڑی ترچھی بے خبر سو رہی تھی۔ غفران کا سر اس کے سینے پہ تھا، ایک بازو گردن سے لپٹا ہوا، باقی وجود بیڈ پہ۔ سکندر کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی تو اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ محترمہ ہلکا سا منہ کھولے سو رہی تھی، جس کی مدھم سانس سکندر کے سینے اور گردن پہ پڑ رہی تھی۔ سکندر نے اس کا بازو اپنی گردن سے نکالا اور اس کا سر احتیاط سے تکیہ پہ ڈالا۔ سنیں محترمہ، اٹھ جائیں۔ سکندر نے اسے آواز دی، مگر وہ گہری نیند میں ہلکا سا بڑبڑا رہی تھی۔ سکندر نے قریب ہو کر اس کی وہ بڑبڑاہٹ سننے کی کوشش کی۔ کیا ہے میمی گل، سونے دو پلیز، پھر تو ساری زندگی اس مولوی کے ساتھ ہی ہلکان ہونا ہے۔ یو نو واٹ اوز گل، کل میں نے کیا دیکھا؟ سکندر اعظم کے 6 ایبس۔ یار میں تو حیران ہو گئی، کہاں دیکھے ایسے مولوی؟ مگر تمہیں پتا بڑا کھڑوس ہے وہ، میری طرف دیکھا بھی نہیں، نہ ہی مجھے منہ دکھائی دی اور نہ ہی میرا برتھ ڈے گفٹ، مگر میں پھر بھی اپنا گفٹ کھول کر دیکھ لیا۔ بڑا چھپا رستم اور میسنا ہے یہ سکندر اعظم۔ غفران میڈم، جو اپنی میٹھی نیند میں کھوئی ہوئی تھیں، سکندر کو اوزگل سمجھ کر اپنا بھانڈا بیچ چوراہے میں پھوڑ بیٹھی، کسمسائی اور پھر سو گئی۔ اس کی باتیں سن کے سکندر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ اس کی گوہر افشانیوں پر اش اش کر اٹھا۔ آج اس پہ غفران کی ایک اور پرت کھلی کہ یہ نک چڑی خانزادی ہونے کے ساتھ ساتھ نیند میں بڑبڑانے کی عادی بھی ہے۔ غفران اٹھو فوراً۔ سکندر نے اب کی بار اسے جھنجھوڑ کے اٹھایا تو غفران نے مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ نیم مل گجے اندھیرے میں کچھ نیند کے باعث سکندر کی شبیہ دیکھ کے ایک زوردار چیخ منہ سے برآمد ہوئی، مگر سکندر نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر جما کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹا اور اپنی غسیلی آنکھوں سے اسے گھورا۔ ادھر غفران میڈم سکندر کو اپنے اتنے قریب دیکھ کے جیسے سکتے میں چلی گئی اور آنکھیں پٹ پٹا کے اسے دیکھتی رہی۔ یہ منظر اتنا حسین تھا کہ کچھ لمحوں کے لیے سکندر بھی سب بھول گیا۔ نہ جانے وہ کب تک کھوئے رہتے کہ ایک دم الارم کی آواز سے سکندر چونکا۔ سکندر نے ہوش میں آتے خود پر سنجیدگی طاری کرتے ذرا سا اٹھ کر الارم بند کیا، سادی سائیڈ لیمپ جلایا اور اسے گھورا جو ابھی تک اپنے مولوی کو دیکھ کے آنکھیں سینک رہی تھی۔ اگر میرا پوسٹ مارٹم ہو گیا ہو تو اٹھ کر نماز پڑھ لو۔ سکندر یہ کہتے ہوئے اٹھا اور الماری سے اپنا سوٹ لے کر واش روم جانے لگا۔ اکڑو کھڑوس مولوی، ایسے کوئی جگاتا ہے اپنی ایک دن کی دلہن کو؟ غفران نے منہ بنایا۔ اس سے پہلے وہ واش روم جاتا، غفران کی بڑبڑاہٹ اس نے بخوبی سنی۔ ایک دن کی دلہن زبان کی جوہر بھی نہیں دکھاتی۔ خیر، یہ طنز تانے بات کے لیے اٹھا رکھو، ابھی اٹھو اور نماز ادا کرو۔ سکندر کہتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ تن فن کرتی بیڈ سے اٹھی۔ سکندر نماز پڑھ کے واپس آیا تو غفران کو جائے نماز لپیٹتے دیکھا۔ سفید دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ پر نور لگ رہا تھا۔ سکندر نے بمشکل نظریں ہٹائیں اور ڈریسنگ سے رات والے گفٹ نکال لایا۔ غفران جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، اسے گفٹ لے کر اپنی جانب آتے دیکھ ایک دم انجان بن گئی۔ اب تو نخرہ دکھانا بنتا ہے سکندر اعظم کو، کیسے رات کو مجھے نظر انداز کیا تھا، اب ذرا ترلے منتے کر کے گفٹ لوں گی اس سے۔ غفران کی سوچ نرالی تھی۔ سکندر جو اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بغور دیکھ رہا تھا، اس کے قریب آیا۔ غفران کے چہرے کے تاثرات اتنے واضح تھے کہ سکندر کو اندازہ ہو گیا تھا یہ نکچڑی کیا سوچ رہی ہے۔ غفران اسے نظر انداز کرتے ہوئے بیڈ کی طرف جانے لگی۔ سکندر سنو، سکندر نے پکارا۔ جی، مجھ سے کچھ کہا؟ غفران کی گردن میں سریا فٹ ہوا۔ نہیں جی، یہاں جو معقل رہتے ہیں نا، ان سے مخاطب ہوں۔ سکندر نے سنجیدگی سے کہا تو غفران تل ملائی۔ سڑا کریلا، مجال ہے جو کسی بات کا سیدھا جواب دے دے۔ غفران نے دل میں کلستے ہوئے پوچھا، اچھا جی پھر فرمائیے، کیا کہنا ہے عزت ماں آپ نے؟ یہ منہ دکھائی کا گفٹ رات کو دینا بھول گیا تھا۔ سکندر نے نفیس کیس کھولا اور ڈائمنڈ کی بریسلٹ نکالی۔ غفران کی آنکھوں میں ایک چمک سی تھی۔ ماما نے دیتے ہوئے یاد بھی کروایا تھا کہ ان کی بہو رانی کو دے دوں۔ سکندر نے لب دبا کر اس کی ساری ایکسائٹمنٹ کی ایسی کی تیسی کر دی۔ غفران جھنجھنا اٹھی۔ تو اب بھی نہ دیتے، نہ کرتے یہ احسان، ماما ہی دے دیتی۔ غفران کی زبان پھر پھسلی۔ سکندر نے اسے گھورا اور اس کے ہاتھ میں کیس تھما دیا۔ میں نے بھی یہی کہا تھا کہ ماما اپنی چہیتی بہو کو خود ہی دے دے، 1000 بار کا منہ دیکھا ہوا، کچھ نیا تو نہیں؟ سکندر نے اس کی جانب پشت کر کے اطمینان سے کہا۔ سکندر اعظم! غفران چٹک گئی۔ اس نے کہاں کبھی سنی تھی کسی کی اتنی طنزیہ گفتگو؟ وہ تو جب سے اس نے فارم ہاؤس والے حادثے میں غفران کو بچایا تھا، وہ ایک لمحہ تھا جو دل کی دنیا پلٹ دینے کی طاقت رکھتا تھا۔
اس کے بعد اس کے کردار کی خوبصورتی نے غفران کو متاثر کیا تھا۔ پھر یوں بھی مسلسل بی جان، سائمہ اور سعدیہ بیگم کے لیکچرز نے اس پتھر پر سوراخ کر ہی دیا تھا، لیکن اب رخصتی کے بعد اس کا سڑیل خشک مولوی کل سے مسلسل اس پہ طنز کے تیروں کی بارش کیے جا رہا تھا۔ ویسے تو بڑے مولوی بنے پھرتے ہو، بیوی کے حقوق نہیں پتہ، غفران نے جل کر کہا۔ اس نے تو اپنی طرف سے کسی اور وے میں بولا تھا، مگر سکندر اعظم گہرا مسکراتا اس کی جانب پلٹا تھا۔ وہ رات سے زبان کے جوہر دکھا رہی تھی، مگر سکندر کے کام کی بات اب جا کر اس کی زبان سے پھسلی تھی۔ بہت اچانک اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور غفران کی کمر کے گرد لپیٹ کے اپنی اور کھینچا۔ غفران جو مر کے بھی سکندر سے اس چیز کی توقع اس سچویشن میں نہیں کر رہی تھی، اب جیسے خود پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ شاید وہ بھول گئی تھی سامنے والا سکندر حارث بیگ ہے، جو کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بیوی کے حقوق؟ مجھے بھی تو پتہ چلیں کہ میری یہ بیوی کتنا جانتی ہے حقوق کے بارے میں، اور کس قسم کے حقوق ادا کروں میں اپنی بیوی کے۔ سکندر اس کے کان کے قریب بولا، ایسے کہ اس کے لب غفران کے کان کی لوز سے مس ہوئے اور گرم سانسوں نے غفران کی گردن جھلسا دی۔ غفران کی بولتی تو ویسے ہی سکندر کے اتنے قریب اس کے سینے سے لگے ہوئے بند ہو چکی تھی، اب بھی بولی تو بری طرح ہکلا گئی۔ سکندر، ارے واہ، یہ تو کمال ہو گیا، میری بیوی کی زبان میں بریکس بھی ہیں۔ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ غفران نے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے تھوڑا فاصلہ قائم کیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ تم تو مولوی ہو نا؟ اور یہ دکھائے، غفران کی زبان نے اپنی جوہر اور سکندر پہ طاری کیا سکتا۔ غفران کی گھور افشانی پر سکندر کا دل کیا جھوم اٹھے۔ کیا مطلب؟ میں مولوی ہوں تو کیا اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا؟ سکندر نے آئیبرو اچکائی جیسے کہنا چاہتا ہو، مطلب سیریس؟ نہیں، وہ میں کہہ رہی تھی کہ وہ تم ایسے لگتے نہیں نا۔ غفران نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش میں مزید پھلجڑیاں چھوڑی۔ کیسا نہیں لگتا؟ سکندر نے اس کی کمر پر دباؤ شدت سے بڑھایا۔ یہی رومانٹک وغیرہ؟ غفران نے پلکیں جھپک کر سادگی سے جواب دیا۔ تو تم ہم مولویوں کو ان رومانٹک سمجھتی ہو کہ ہمیں کچھ نہیں پتا بیوی کے حقوق؟ سکندر نے دوسرے ہاتھ سے غفران کے گرد لپیٹا دوپٹہ کھولا اور اسے بیڈ پہ اچھال دیا۔ یہ دیکھ کے غفران کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سکندر اعظم، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ اس کے ایٹیٹیوڈ سے اب سچ مچ پریشان ہوئی تھی، جو اپنی یکدم ہی باتوں اور حرکتوں سے اس کی چھوٹی سی جان لینے پر تل گیا تھا۔ مگر مجھے تو تمہاری بات کا یہی مطلب سمجھ آیا۔ سکندر نے دوسرے ہاتھ سے اس کے بال سہلائے۔ سکندر، جس نے اپنی ساری زندگی اپنے جذبات اپنی ہم سفر کے لیے سینت کر رکھے تھے، وہ ہر کام میں ایمانداری کا قائل تھا، جس کے اپنے اصول تھے کہ جو لڑکی پہلی بار اس کی زندگی میں آئے گی، اس کے سر پہ ہی وہ اپنے نام کی، اس کے وجود پر اپنے وجود کی چادر ڈالے گا۔ مگر یہ تو قسمت کا ہیر پھیر تھا کہ جس حالت میں غفران اس سے ٹکرائی تھی، جس صورتحال میں ان کا نکاح ہوا تھا، سکندر نے اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ یہ رشتہ جوڑا تھا۔ بہترین صفات کا حامل یہ شخص، جس نے اپنی لائف پارٹنر کے لیے کچھ الگ سا سوچا تھا، مگر جب غفران سے رشتہ جوڑا تو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر غفران کو دل سے اپنی زوجیت میں لیا تھا۔ پھر اس رشتے میں بند کر اپنے کمرے میں غفران کی موجودگی اور اس وقت اپنی باہوں میں کھڑی اس لڑکی کو دیکھ کر یک لخت اس کے دل کے جذبات بدل گئے تھے۔ دل کی دنیا میں ایک حشر سا برپا ہو چکا تھا۔ وہ اپنے جذبات چھپانے میں مہارت رکھتا تھا، مگر اس لڑکی میں جانے کون سی کشش تھی کہ وہ اس وقت خود کو بھی بھول چکا تھا۔ غفران ان خوش نصیب لڑکیوں میں سے تھی جن پر رب کا خاص کرم ہے کہ وہ ہر مصیبت سے نکل کر ایک خوبصورت اور نیک مرد کے نصیب میں لکھی جا چکی تھی۔ مگر وہ نہ مانی یہ سمجھتی تھی تو خود پہ نازاں ہوتی، مگر ابھی اسے یہ سمجھنے میں تھوڑا وقت چاہیے تھا۔ سکندر کی قربت میں اس وقت غفران کے دل کی دھک دھک سکندر کی دھڑکنوں کے ساتھ مل کر ایک الگ ہی تال میل بنا رہی تھی۔ اس رشتے کی خوبصورتی اور ملکیت کے احساس سے بوجھل ہو کر سکندر آہستہ سے غفران کے چہرے پہ جھکا اور اس کے لبوں پہ اپنا شدت بھرا لمس چھوڑا۔ غفران کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ حالت ایسی تھی کہ کسی وقت زمین بوس ہو جائے۔ اس نے سکندر کی شرٹ کندھے سے دبوچ لی۔ ساری زندگی بولڈ لائف گزارنے کے باوجود آج اپنے محرم کے لمس میں وہ تاثیر پائی تھی کہ اس کے وجود میں سر لہریں سی دوڑنے لگی۔ جانے کتنے لمحے گزر گئے۔ غفران کی سانسیں مدھم ہونے پر سکندر نرمی سے پیچھے ہوا اور اس کا لہو چھلکاتا چہرہ دیکھا۔ اب تو شکایت نہیں ہوگی نا کہ مولوی رومانٹک نہیں ہوتے یا حقوق ادا نہیں کرتے؟ سکندر نے لب دبا کے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ غفران اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسیں بحال کرتی بیڈ پہ جا بیٹھی۔ سکندر کی یہ پیش قدمی ابھی اتنی جلدی اگر اسے اچھی نہیں لگی تھی تو بری بھی نہیں لگی تھی۔ دل کی عجیب کیفیت تھی جو 120 کی رفتار پکڑے ہوئے تھا۔ شام تک وہ پل پل اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔
بہت اچانک سکندر نے ولیمے کی تقریب پوسٹ پون کر دی تھی۔ غفران اس کی جانب جھکنے لگی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اسی رات کی بھیانک تاریکی میں ایسا کچھ ہوگا کہ وہ سکندر سے برسوں کی دوری پر آن کھڑی ہوگی۔ ان کے بیچ کا رشتہ پھر سے محض سوالیہ نشان بن کر رہ جائے گا۔ وہ اسے لیے حویلی چلایا تھا۔ سب پوچھ کر تھک گئے کہ آخر ہوا کیا ہے، مگر انل کی چپ نہیں ٹوٹی تھی۔ ویرا نے بھی سب کو نارمل دیکھ کر کچھ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ دعا زہرا بکتی جھکتی شور ہنگامہ کر کے پشاور واپس جا چکی تھی۔ اگلے دن شام کو وعدے کے مطابق داجی نے خود ہی ولیمے کی تقریب کا اہتمام کر کے سب کے سامنے ویرا اور انل کی شادی ہو جانے کا اعلان کر دیا تھا۔ حسب معمول تقریب کا اہتمام حویلی کی لان میں ہی کیا گیا تھا۔ انل نیوی بلو ڈنر سوٹ میں اسٹیج پر سنجیدگی کا لبادہ اوڑے ہوئے تھا۔ ویرا بھی نیلے زرد تار لہنگے میں ضرورت سے زیادہ خاموش تھی۔ آس پاس گاؤں کی خواتین انہیں اسٹیج پر آ کر دعائیں دے رہی تھیں۔ سب بڑے بھی اس وقت اسٹیج پر موجود تھے۔ یشم اپنے کسی ضروری کام کی وجہ سے کمرے میں تھا۔ اوزگل کی طبیعت بہتر تھی، مگر اس نے یوں دلہن بننے سے صاف انکار کر دیا تھا، حتیٰ کہ اس نے اریب کی خواہش پر بھی اس سے ملنے سے بھی صاف انکار کر دیا۔ بڑوں کے دباؤ ڈالنے پر اس کی طبیعت پھر سے بگڑنے لگی تو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ ابھی بھی وہ اپنے کمرے میں موجود تھی جب سامنے سے غفران کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر اوزگل کے اوسان خطا ہو گئے، اور سامنے سے اس نے جو بتایا وہ اوزگل کے پیروں تلے سے زمین کھینچنے کو کافی تھا۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑے دوپٹہ سر پر درست کرتی آج 3 ماہ بعد اپنے کمرے سے خود بخود باہر نکل آئی۔ اریب اس وقت مل گرجے سے حلیے میں اسٹیج پر پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ فنکشن اپنی پوری آب و تاب سے جاری تھا، اور وہ سوچ رہا تھا جانے کون سی منحوس گھڑی تھی کہ وہ یہاں آ گیا تھا۔ رہ کر اس میمی گل کی ہمت اور جرأت پر تاؤ آ رہا تھا جس نے اسے ملنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ جسمانی طور پر اس وقت اسٹیج پر موجود تھا، مگر ذہنی طور پر یہاں موجود ہو کر بھی نہیں تھا۔ دھیان کے سارے دھاگے ایک وجود میں اٹکے ہوئے تھے، اور وہ کب سے بے چین سا وہاں کھڑا پہلو بدل رہا تھا۔ دل تو ایسا کر رہا تھا ابھی جائے اور جا کر میمی گل کے ہوش ٹھکانے لگا دے، مگر بیچ میں وہی انا اڑے آ جاتی جسے اس نے سر پر سوار کر رکھا تھا، جو اسے برباد کرنے والی تھی۔ اوزگل دبے قدموں اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ابھی غفران کا فون آیا تھا، اور آگے سے جو خبر سے سننے کو ملی، وہ جو اتنے ماہ سے خود کو کمرے میں نظر بند کیے ہوئے تھی، اب وہ فولک اور سل کر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ رخ سیدھا پچھلے لان کی جانب تھا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتی پچھلے لان میں خواتین کی جانب سے اسٹیج کی جانب بڑھنے لگی۔ اریب جس کے تصور کے پردے پر ایک ہی چہرہ چھایا ہوا تھا، نگاہ خواتین کی جانب اٹھی تو پلٹنا بھول گئی۔ اتنے ماہ بعد اسے سامنے دیکھ کر دل جیسے پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا۔ وہ نگاہیں نہیں جھپک پایا تھا، مبادا کہیں یہ دلکش منظر نگاہوں سے اوجھل ہی نہ ہو جائے۔ پیچ کلر کی فراک پاجامے میں پیچ دوپٹہ سر پر اوڑے وہ چیئر کے بیچ راستہ بنانے چلتی اسٹیج کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ملگجا سا حلیہ، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے، سرخ و سفید رنگت میں گھلی زردیوں نے اریب سلیمان خانزادہ کو یہ باور کروایا کہ اس کی 2 دن کی محبت کے ڈھونگ نے اس نازک معصوم جان کو پوری طرح برباد کر دیا ہے۔ اریب کو اس کی حالت دیکھ دل کیا کہ اپنے سینے سے اپنا ظالم سفاک کلیجہ نوچ کر پھینک دے، آگے بڑھے اور اسے اپنی پناہوں میں چھپا لے۔ اس کے عشق نے اس محلوں کی رانی سے ایک جوگن بنا دیا تھا۔ وہ ذرا سا آگے آئی اور نگاہیں اٹھا کر اس بے مہر ظالم ستمبر کی جانب دیکھا۔ آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائیں۔ اریب کیوں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے انتہا کی نفرت، سرد پن، بے حسی اور لا تعلقی دیکھ ایک دھچکا لگا سا۔ اریب سلیمان خانزادہ کا بچہ اس کی کوکھ میں تھا، اور اسی بات پر وہ زمانے بھر میں رسوا ہو چکی تھی۔ بھلا اپنی عزت و توقیر سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ اوزگل نے زمانے سے اس بے حس شخص سے الجھ کر یہ بات ثابت کر دی تھی کہ اسے اپنی ناموس و نسوانیت کے سامنے کوئی چیز عزیز نہیں تھی۔ وہ برابر اس کی جانب قدم بڑھا رہی تھی، اور اس کے ہر قدم کے ساتھ اریب کا دل جیسے کانوں میں بجا تھا۔ اوزگل نے ایک زخمی نگاہ اس کی آنکھوں میں ڈالی تو وہ بہت بے اختیار ہو کر نگاہیں چرا گیا۔ اوزگل کے سوکھے پیپڑی زیادہ گلابی لبوں کو ایک پھیکی اور دل دوست تلخیہ مسکراہٹ نے چھو لیا۔ بدن کے بوجھ کو خود پر اٹھائے پھرتے ہیں، زمین پہ لوگ نہیں صرف سائے پھرتے ہیں۔ ہر ایک شخص کو کہنا پڑا کہ خوش ہیں بہت، اجڑ کے حرمت دل کو بچائے پھرتے ہیں۔ گوا نہ دیں کہیں اجلت پرستیوں میں تجھے، یہ سوچ کر تجھے خود سے لگائے پھرتے ہیں۔ ہو اپنے باپ کی جاگیر یہ محبت بھی، برے دنوں میں اسے یوں بچائے پھرتے ہیں۔ بچھے گی ان کے بھی دل میں کبھی صفے ماتم، خوشی خوشی ہمیں اب جو گوائے پھرتے ہیں۔ حضور کس لیے کچے ہیں آپ کانوں کے، ہر ایک شخص کی باتوں میں آئے پھرتے ہیں۔ اریب نے پھر اس کی جانب دیکھا۔ اب تقریباً سب ہی اوزگل کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے اریب کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ اریب کے دل کی دھڑکن اسے کانوں تک سنائی دینے لگی۔ اوزگل نے ذرا سا رخ موڑ کر سیکیورٹی گارڈ کی جانب دیکھا اور بجلی کی سی تیزی سے اسٹیج پر پڑی۔ اوزگل،
اریب نے 2 قدم آگے بڑھ کر بے قراری کے عالم میں اسے پکارا، مگر وہ تیزی سے اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب فضا ایک فائر کی آواز سے گونجی۔ ایک اندھی گولی نے اسے اسٹیج پر موجود اریب سلیمان خانزادہ کے دل کے مقام کا نشانہ باندھا ہوا تھا، جو کہ اب وہ گولی اوزگل کے اچانک سامنے آنے سے، نشانہ ڈسٹریکٹ ہونے سے، اوزگل کے پیٹ کے آر پار ہو چکی تھی۔ ٹینٹ میں بھگدڑ اور چیخ پکار مچ گئی۔ مٹھن اور سیکیورٹی گارڈ نے اسٹیج پر موجود باقی کے خانزادہ خاندان کو کور کیا۔ اریب کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید پڑا۔ اس کی سفید شرٹ اور چہرے پر خون کے چھینٹے پڑے تھے۔ آگے لپک کر اس کو باہوں میں بھرتا وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اس کا بے جان سا وجود سینے میں بھینچا، ڈھلکتا سر پاؤں پر گرایا۔ اوزگل، وہ حلق بھر کے چلایا، نو 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 نو، پلیز پلیز میمی گل، اوپن یور آئیز، ایسے مت کرو میرے ساتھ، اوزگل میری جان پلیز۔ اوزگل، یہ کیا کیا تم نے؟ میرے سامنے کیوں آئی؟ وہ دیوانوں کی طرح اسے پکارتا، اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگا۔ اریب کے آنسو اوزگل کے چہرے پر گرنے لگے۔ اوزگل نے اذیت کی انتہا پر پہنچتے اس کی پکار پر زبردستی بمشکل آنکھیں کھولی۔ کچھ کہنے کی چاہ میں لب وا ہوئے اور جان کنی میں آخری الفاظ منہ سے ادا ہوئے۔ حساب برابر ہوا۔ اریب، ایک دن میری ماں آئی۔ پیٹ پر ہاتھ رکھے اوزگل کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر سسکیاں تھیں۔ ایک دن میری ماں اور ان کی بیٹی کی وجہ سے آپ نے اپنی ماں کو کھو دیا۔ آج میں نے اور میرے بچے نے وہ حساب برابر کر دیا۔ میں نے آپ کی نفرت کو مات دے دی۔ اریب، اکھڑتے سانس کے بیچ وہ بمشکل بول پائی، جبکہ اس کے ہر لفظ پر اریب کے آنسوں میں روانی آتی گئی۔ وہ دیوانوں کی طرح نفی میں سر ہلاتا رہا۔ اریب کو لگا وہ خود بھی اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ اوزگل، آنکھیں کھولو میری جان، آنکھیں کھولو، کچھ نہیں ہوگا۔ اریب نے اوزگل کا ہی دوپٹہ اس کا خون روکنے کو اس کے پیٹ کے گرد باندھا تھا۔ ویرا کی اور نایاب کی چیخیں دل دہلا رہی تھیں۔ یشم، سلیمان، داجی اور انل بھی اریب کے قریب چلے آئے تھے۔ یشم نے ایمبولینس کو فون کیا، جو فوری طور پر بیت السلطان پہنچ گئی تھی۔ اریب اسے اپنی باہوں میں بھرے باہر آیا اور ایمبولینس کے اسٹریچر پہ لٹایا۔ نرسز نے فوری طور پر اس کا زخم سے بلڈ روکنے کی کوشش کی، آکسیجن ماسک لگایا۔ کچھ ہی منٹ کی مسافت کے بعد وہ لوگ سی ایم ایچ اسپتال پہنچے۔ جب اوزگل کو آئی سی یو میں شفٹ کیا گیا، اس کی حالت کافی بگڑ چکی تھی۔ وہ بالکل بے ہوش تھی، سانس تھمنے لگی تھی۔ کچھ پریگننسی کی وجہ سے زیادہ مسئلہ خراب ہوا تھا۔ ابھی شروع کی پریگننسی کی وجہ سے اس کی طبیعت سنبھل نہیں دے رہی تھی۔ اریب آئی سی یو کے باہر بے چین سا کھڑا اپنے روم روم سے اپنی زندگی اور بچے کے لیے دعا گو تھا۔ براؤن آنکھیں وحشت سے بھیگی پڑی تھیں۔ اس وقت جتنی نفرت وہ خود سے محسوس کر رہا تھا، شاید ہی کسی سے ہو رہی ہو۔ جب بھی اس کی نازک حالت کا سوچتے اور آنے والے کٹھن لمحات کا ذہن میں خیال آتے، وہ اتنے مضبوط اعصاب کا مالک شخص بھی بے آواز رویا تھا۔ باہر بینچ پر بیٹھے کئی بے قرار آنسو اس کی گال سے گر کر ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں جذب ہوئے تھے۔ اریب نے اپنا سر ہاتھوں میں گرایا۔ یشم اریب کے پاس آیا، تب اریب سہارا پاتے اس کے گلے سے لگ گیا۔ یشم نے بھی خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھاتے اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ ایک آزمائش ختم نہیں ہوتی تھی کہ دوسری پہلے سے ہی ان خانزادوں کے سامنے کھڑی ہوتی تھی۔ جبھی بہت مشکل سے اپنا ہاتھوں سے اس کے کندھے کو سہلا کر تسلی دی۔ حوصلہ رکھے لالا، اللہ سب بہتر کرے گا۔ جو آپ کے حق میں بہترین ہوگا وہی اللہ سے نا امید نہیں ہوتے۔ یشم نے اسے تسلی دی، مگر وہ لالا انگارہ نم آنکھیں لیے یشم سے مخاطب ہوا۔ یش، اندر وہ اور بچہ کیسے؟ وہ کس طرح کر سکتی ہے؟ ہاؤ کوڈ شی ڈو دس؟ وہ اپنے ہاتھ سے کیسے اپنی جان، میری وجہ سے؟ وہ اپنی جان پر کھیل گئی۔ شٹ، میں کیوں نہ آ گیا اس کے سامنے؟ میں کتنا بد نصیب باپ ہوں یش کہ میں اپنے بچے کو محسوس بھی نہ کر پایا، اور وہ مجھے خدا روٹ گیا ہے مجھ سے، کیونکہ میں نے اس کی نعمت کو یوں ہی دھکے کھانے کو اکیلا چھوڑا۔ اس کی ماں کا خیال نہیں رکھا میں نے۔ مجھ جیسے بد نصیب انسان کو کیسے اپنی نعمت سے نواز دیتا؟ کم آن لالا، کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں خدا اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے پیاروں کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے، اور جو کچھ بھی ہوا کم از کم آپ کی اٹینشن تو نہیں تھی ویسا کچھ کرنے کی۔ یہ آزمائش بھی نصیب میں لکھی تھی۔ رب تو ایک آنسو اپنے بندے پر مہربان ہو جاتا ہے۔ اسی سے دعا کریں کہ اس کے آگے گڑ گڑائیں، وہ ضرور نوازے گا۔ حوصلہ کرے لالا، آپ ایسے ٹوٹ جائیں گے تو گڑیا کو کون سنبھالے گا؟ لیکن یہ بھی تو سچ ہے یش، جب اللہ کا بندہ روٹھ جائے، محبت روٹھ جائے، جب خدا بھی تو معاف نہیں کرتا جب تک اس کا بندہ معاف نہ کرے۔ آج اس کی آنکھوں میں نے کیا نہیں دیکھا تھا؟ غم، غصہ، نفرت، ناراضگی، لا تعلقی۔ وہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہوگی یش، صرف نفرت۔ میں نے آج تک اسے کون سی وجہ دی ہے خود سے محبت کرنے کی؟ کیسے معاف کرے گی وہ مجھے، جس کی نفرت کی وجہ سے اس کی عزت پر دھبا لگا، اس کی نصفانیت اور پندار کو ٹھیس پہنچی؟
اس کی کوکھ کو ناجائز کہا گیا۔ آج صرف اور صرف میری وجہ سے اس کی دنیا اجڑ گئی، اس کا بچہ چلا گیا۔ وہ کیسے معاف کرے گی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ لالا، آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ تو آپ کی نفرت سے بھی محبت کرنے لگی تھی۔ وہ جھلی دیوانی تو آپ کی محبت کا دم بھرتی جی رہی تھی۔ ابھی بھی اپنے حصے کی محبت کرتے ہوئے ساری زندگی آپ کے ستم سہتے گزارنا چاہتی تھی۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے؟ آپ رب سے اس کی زندگی مانگیں اور رب سے معافی مانگیں اور دعا کریں ازگل ٹھیک ہو جائے۔ مجھے پورا بھروسہ ہے ہماری دعائیں مقبول ہوں گی، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یشم نے اسے بھرپور تسلی دینے کی کوشش کی۔ اسے ٹھیک ہونا ہوگا یش، اسے ٹھیک ہونا ہوگا میرے لیے، اپنی محبت، اپنی عشق کے لیے۔ ایک دفعہ، بس ایک دفعہ وہ ٹھیک ہو جائے، تم دیکھنا، دنیا کی تمام تر محبت اس کی جھولی میں ڈال کر اسے معتبر کر دوں گا۔ اسے یقین دلاؤں گا کہ میں نے کس قدر اسے چاہا ہے، کس طرح ٹوٹ کر پیار کیا ہے۔ اریب نے آج یشم کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھا۔ ڈبی بیت السلطان سے سب ہاسپٹل کے کوریڈور میں چلے آئے، حتیٰ کہ اب غفران بھی سکندر کے ساتھ ہاسپٹل چلی آئی تھی۔ ساتھ میں ویرا اور نایاب بھی تھیں جو بے تحاشا رو رہی تھیں۔ غفران اور سائمہ بیگم انہیں سنبھالنے کے چکر میں ہلکان ہو رہی تھیں۔ اریب نے اپنی سرخ آنکھوں سے سب کو ایک نظر دیکھا، سب کی نگاہوں میں جیسے اپنا آپ مجرم لگنے لگا۔ وہ اٹھ کر نایاب کے سامنے آیا۔ نایاب نے بے تحاشا روتے ہوئے اس جوان سالہ مرد کو دیکھا جو ضبط کی انتہا پہ کھڑا تھا۔ سرخ نم آنکھیں اس کے اندر کے توڑ پھوڑ اور کرب کی اذیت کو بآسانی بیان کر سکتی تھیں۔ اریب نے اچانک نایاب کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ مورے برسوں بعد اس کے اس عمل سے سلیمان خانزادہ اور وہاں موجود ہر فرد کو ایک دھچکا سا لگا تھا۔ نایاب بھی جیسے ہر بات بھول کر اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سب کی آنکھیں نم تھیں۔ تبھی آئی سی یو کے باہر بھگدڑ سی مچی۔ یشم سلطان ڈاکٹر کی جانب لپکا۔ ڈاکٹر کیسی ہے اب میری گڑیا؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ یشم کے ڈاکٹر نے گہری سانس خارج کی۔ دیکھیے مسٹر یشم، ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ گولی نکال دی ہے، مگر ایک تو ارلی پریگنینسی کی وجہ سے ان کی جان کو خطرہ ہے۔ پیشنٹ کافی کمزور تو پہلے تھی، ان میں بے حد خون کی کمی تھی، جو رہی صحیح کسر تھی وہ اس زخم نے پوری کر دی۔ کافی بلڈ ضائع ہو چکا ہے، ہمیں فوراً بلڈ کی ضرورت ہے۔ بلڈ کا فوری انتظام ہوتا ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ جان سے جا سکتی ہیں۔ ہمیں آدھے گھنٹے میں 2 سے 3 بلڈ کی بوتلیں چاہیے۔ اور ہاں، سوری ٹو سے، ان کا بچہ عین وقت پر ہی ختم ہو گیا تھا اور اب ان کی زندگی بھی خطرے میں ہے۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو یشم اور اریب کے کانوں میں انڈیلا گیا تھا۔ اس کا دل وہیں سجدہ ریز ہوا۔ وہ مایوس نہ ہوا اور اپنے رب کو پکارتا رہا۔ اسے یقین تھا وہ سنے گا، وہ ضرور سنے گا۔ جبکہ یشم اور ویرا، جن کا خون اوزگل سے میچ کرتا تھا، وہ فوراً اندر اپنا خون دینے کے لیے گئے۔ اریب آکسیجن ماسک کے پیچھے وہ اس ظالم کو پکارتی شدید تکلیف میں مبتلا تھی۔ علاج جاری تھا، سب اس کے لیے دعا گو تھے، جبکہ اریب اب وہاں سے ہاسپٹل کے پریئر روم میں لمحہ بلمحہ اس کے لیے دعا گو تڑپ رہا تھا۔ کئی گھنٹے گزر گئے، وہ اب خطرے سے باہر تھی، مگر 24 گھنٹے کے دوران اسے ہوش آنا ضروری تھا۔ تقریباً 10 گھنٹے گزر جانے کے بعد جب اوزگل نے ہسپتال کے سفید کمرے میں آنکھ کھولی تو بڑی شدت سے دکھ ہوا کہ وہ آخر بچ کیوں گئی۔ شاید ابھی بھی اس ظالم کی نفرت کی بھینٹ چڑھنا باقی تھا، مگر نہیں جانتی تھی جس کی وجہ سے، جس کی دعاؤں کے اثر وہ آج صحیح زندہ سلامت ہے، اپنوں کے پاس لوٹ آئی ہے، وہ کس قدر اذیت و تکلیف میں اسے پکار رہے تھے۔ اوزگل نے مندی مندی آنکھیں کھولی، سب سے پہلے اپنے اندر شدت سے خالی پن سا محسوس کر کے سانس دوبارہ رکی تھی۔ دل پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ وہ جس وجود کو صحیح سے محسوس بھی نہ کر پائی تھی، وہ اس سے کھو گیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے اور وہ پھر سے بے ہوشی کی دبیز چادر خود پر اوڑھے گہری نیند سو گئی۔ اوزگل کی زندگی کی نوید سنتے ہی سب نے شکر کا کلمہ ادا کیا۔ یشم اور اریب نے ہاسپٹل کی مسجد میں جا کر شکرانہ ادا کیا۔ قرآن خوانی کی محفل میں لاتعداد قرآن مجید اور سورۃ یاسین اضحاق کے ایصال ثواب کے لیے پڑھنے کے بعد اب دعائیں مانگی جا رہی تھیں۔ ان سب کے بیچ وہ سیاہ سادہ سے شلوار قمیض، سیاہ دوپٹہ اپنے سر پر اوڑھے خواتین کے بیچ بیٹھی دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے، اضحاق کے سنگ اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بادلوں پر چلتی کسی اور ہی دنیا کی سیر کو نکلی ہوئی تھی۔ جو چہرہ آج سے 4.25 ماہ پہلے کھلتے گلاب سا شاداب تھا، اب کبھی مرجھا سا گیا تھا۔ چہرے کا گلابی پن غائب ہو کر وہاں زردیاں سی گھلی ہوئی تھیں۔ سیاہ شفاف آنکھوں میں ویرانی تھی، لب ہمیشہ اس کے ایصال ثواب کے لیے سورتوں کی تلاوت کرتے رہتے۔ کل سوہن کی عدت ختم ہوئی تھی تو کل اور آج پھر سے قرآن خوانی کروائی گئی تھی۔ دعا مکمل ہو چکی تو اب نیاز بانٹی جا رہی تھی۔ تب وہ خواتین سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اندر کمرے میں آ کر اپنے بیڈ پر بیٹھی، سائڈ ٹیبل کے اوپر پڑی ایک تصویر پر نظر پڑی۔ وہ 2-3 گھنٹے تک وہیں سر گرائے بیٹھی رہی، جب تک باہر سے آتا شور تھم نہ گیا۔
باہر سے آتا شور تھم بھی جاتا، لیکن کئی دنوں سے جو اپنے اندر ایک جوار بھاٹا سلگ رہا تھا وہ اندر ہی اندر اسے دھیمک کی طرح کھوکھلا کر رہا تھا۔ کئی آوازیں دماغ میں گڈمڈ ہو رہی تھیں، جن میں سے ایک آواز کے الفاظ کافی واضح سنائی دیتے اور اس کے اندر کچوکے سے لگاتے رہتے۔ تم جانتی ہو سوہن اذہان رضا، تمہاری سویٹ سٹیپ مدر رینا عبید خان نے تم سے کتنا سچ کہا تھا کہ تم ایک منحوس لڑکی ہو، تمہارا وجود منحوس ہے، مگر تم نے اس کی بات ہوا میں اڑا دی۔ سنو، بہت جلد تمہارا بچہ بھی تمہاری نحوست کا شکار ہونے والا ہے، اور اگر تمہارا شوہر بیوہ ہو گئی تو کیا کرو گی؟ یہ الفاظ اسے آری کی طرح اندر ہی اندر کاٹتے رہتے تھے۔ باہر یقیناً لوگ کھانا کھا کر جا چکے ہوں گے، کام والی نے باہر سے صفائی کر دی ہوگی۔ پھر حسب معمول سوہن نے وہی عمل دہرایا جو وہ پچھلے کچھ عرصے سے دن رات کرتی آ رہی تھی۔ وہ تصویر اٹھا کر سینے سے لگائی اور پھر سے بے آواز آنسو بہانے لگی۔ ایک بھاری خوبصورت مہربان آواز کانوں میں گونجی، پتہ نہیں کیوں مجھے تم سے اس قدر محبت ہے میٹھی کہ میرا دل کرتا ہے تمہیں اپنے باہوں کے گھیرے میں لیے تمہیں پوری طرح خود میں جذب کر لوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے میری سانس سانس میں صرف تمہارے نام کا ورد ہوتا ہے۔ وہ ان سوگوار یادوں میں پوری طرح ڈوب جاتی، مگر برفی کے بری طرح بھونکنے کی آواز پر چونکتے ہوئے اب برفی کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ اب کون آیا ہوگا؟ اس نے دل میں سوچا۔ وہ ابھی سیدھا ہوتی جب ہلکی سی دستک دے کر کمرے میں عادل داخل ہوا۔ چھوٹا اور سوتیلا ہوتے ہوئے بھی عادل نے اپنا ہر فرض نبھایا تھا کہ باپ کے جانے کے بعد بہت چھوٹی عمر نے ہی اس کو سمجھدار اور باشعور بنا دیا تھا۔ گڑیا، کچن میں جا کر ذرا 5 سے 6 لوگوں کے لیے چائے پانی کا بندوبست کر دو، مہمان آئے ہیں۔ عادل نے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر حسب معمول اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خود سے دور رکنے کا اشارہ کیا۔ کتنے ماہ ہو گئے تھے اس نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا، نہ اشرف کمال کو اس کمرے میں آنے دیتی نہ عادل کو۔ اشرف کمال اور عادل اس کے اس رویے کو صدمے سے تشبیہ دیتے کہ شاید ابھی وہ اکیلا رہنا چاہتی ہے۔ کون آیا ہے بھائی؟ تصویر سائڈ ٹیبل پر رکھتے اس نے بیڈ سے نیچے اپنی چپل پاؤں میں اڑستے سرسی سے انداز میں پوچھا۔ یشم سلطان کے گھر والے ہیں، ان کے دادا دادی، بابا، چاچو اور بڑے بھائی۔ عادل نے تو سادگی سے جواب دیا تھا، مگر سوہن وہیں جیسے پتھر کی ہوتی تھم سی گئی تھی۔ اپنا دوپٹہ بری طرح مٹھیوں میں جکڑا، اس کے چہرے کا رنگ مزید زرد پڑ گیا تھا۔ بے یقینی سے عادل کی جانب دیکھا۔ یہ لوگ کیوں آئے ہیں بھائی؟ انہیں یہاں نہیں آنا چاہیے، میں بابا کو کہتی ہوں انہیں یہاں سے جانے کے لیے کہیں۔ سوہن کہتی اپنی جگہ سے تیزی سے اٹھی۔ سوہن گڑیا! عادل نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ کوریڈور میں سے گزرتے ابھی وہ بیٹھک میں داخل ہوتی جب سامنے سے بھاری قدم اٹھاتا وہ اسی وقت اندر داخل ہوا تھا، جہاں سوہن اپنی جگہ پر ساکت ہوئی تھی۔ یشم سلطان بھی اتنے عرصے بعد اسے اپنے سامنے ایسی اچڑی بکھری حالت میں دیکھ کر اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رکا۔ بھیگی پلکیں، ویران آنکھیں، سوگوار مرجھایا ہوا چہرہ۔ یشم نے اسے دیکھتے اپنے لب بری طرح بھینچ کر ایک گہری سانس خارج کی۔ وہ جو اسے دیکھ کر نگاہیں پھیر لیا کرتا تھا، اب مسلسل سکون سے اس کی ویران آنکھوں میں دیکھے گیا۔ کنے گزر گئے سال تاویں، ادھورے نثارے سوال تاویں، پتہ ہے کہ نہ رضامند ہو، مجھے تم ابھی بھی پسند ہو۔ چلنا پسند، مسکرانا پسند ہے، نظریں ملا کر جھکانا پسند ہے۔ جب آنکھوں سے نام لیتی ہو میرا، مجھے اس طرح سے بلانا پسند ہے۔ پتہ ہے کہ نہ رضامند ہو، مجھے تم ابھی بھی پسند ہو۔ یشم نے اس کی آنکھوں میں ایک اجنبیت اور لاتعلقی سی دیکھی تو دل کی جیسے دھڑکنیں رکنے کو انکاری ہوا۔ تبھی سوہن کے پیچھے عادل گھبرایا ہوا آیا اور اسے کندھوں سے تھامنا چاہا، مگر سوہن جو ڈرائنگ روم میں جانا چاہتی تھی اب الٹے پاؤں واپس اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کمرہ لاک کیا، بے قراری سے بیڈ پر اوندے منہ گری اور تکیے میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کا پورا وجود ہچکیوں کی زد میں تھا۔ کافی دیر آنسو بہا کر اس نے سر اٹھا کر اذہان کی تصویر کو دیکھا اور اسے اٹھا کر پھر سے سینے سے لگایا۔ تیرے میرے لمحے میں کیسے بھلا دوں، راتوں کو اپنی میں کیسے سلا دوں، دل میں سجا کے رکھی تیری یاد، تو ہی بتا انہیں کیسے مٹا دوں۔ اذہان، آپ کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ کیوں مجھے زمانے کے سرد و گرم کے حوالے کر دیا؟ کاش آپ کی جگہ میں چلی جاتی۔ اذہان، میں کیسے جی پاؤں گی آپ کے بغیر؟ میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر، خدا کے لیے میرے پاس لوٹ آئیں۔ وہ تصویر سے مخاطب بھلک بھلک کر رو رہی تھی۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، یشم سلطان نے عادل سے کہتے پہلو بدلا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ اندر آئیں۔ عادل نے اس کے نگاہوں کا تعاقب کیا جن میں ایک خاص چمک تھی۔ نہیں، ابھی تو یہ داجی کا فون گاڑی میں چھوٹ گیا تھا تو وہ دینے آیا تھا، مجھے ضروری کام ہے، بعد میں آؤں گا۔ یشم سلطان نے جھجکتے ہوئے عادل سے کہا اور انہیں پیروں واپس لوٹ گیا۔ یشم نے گاڑی میں بیٹھ کر گہرے گہرے سانس بھرے۔ اس نے داجی کو کتنا روکا تھا مگر وہ مانے نہیں اور آج یہاں موجود تھے۔ یہ ملاقات بھی کتنی خفیہ اور کانفیڈینشیل تھی یہ تو وہی جانتا تھا۔
اشرف کمال داجی اور سلطان خانزادہ کے سامنے صوفے پر بیٹھے تھے۔ پہلے انہوں نے آزاد کی شہادت کے لیے فاتح خوانی کی اور اب ہلکی پھلکی گفتگو جاری تھی تب داجی نے گلا کھنکا کر خاص بات کا آغاز کیا۔ بیٹا، ویسے تو یہ بات کہنا بھی کافی قبل از وقت ہے، مگر ہم انتظار نہیں کرنا چاہتے۔ جوان سالہ بیٹا چلا گیا آپ کا، جس کا ہمیں بے تحاشا افسوس ہے۔ پھر بچی کم عمری میں بیوہ ہو گئی، یہ اور بھی زیادہ دکھ اور صدمے کی بات ہے۔ یقیناً بچی کے بارے میں آپ مستقبل کے لیے بہتر فیصلہ کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں وہ فیصلہ ابھی ہو جائے۔ آپ میرے پوتے یشم سلطان کو اپنی فرزندگی میں قبول کرنے کا شرف دے کر اپنی بچی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیں۔ داجی کا لہجہ ایسا تھا جیسے اپنے گھر کے لیے بیٹی جیسی رحمت مانگتے وقت عاجزانہ ہونا چاہیے۔ اشرف کمال کافی دیر تک کچھ بول بھی نہیں پائے۔ وہ تو خود یہی چاہتے تھے، مگر سوہن کا خیال آتے ہی بے قرار ہو گئے۔ وہ یہ سب کیسے مانے گی، کیسے قبول کرے گی؟ ابھی تو اس کی دماغی حالت اس قدر ابتر تھی کہ وہ اشرف کمال اور عادل تک کو کمرے میں نہیں آنے دیتی تھی، تو اتنا بڑا فیصلہ کیسے قبول کرے گی؟ اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اشرف بیٹا، بچی کی وجہ سے تذبذب کا شکار ہیں تو آپ فکر مت کرو۔ آپ ہاں کرو، بچی مان جائے گی، ہم اس وقت کا شدت سے انتظار کریں گے۔ داجی نے مسکراتے ہوئے اشرف کمال کی یہ مشکل بھی آسان کی۔ اشرف کمال نے عادل کی جانب دیکھا تو اس نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ جب اشرف کمال نے آنکھوں میں آنسو لیے اس بات میں سر ہلایا تو سلطان خانزادہ اٹھ کر ان کے سینے سے لگے اور ان سب کے ٹھیک ہو جانے کا دلاسا دیا۔ وہ ان سے ایسے باتیں کرتے رہے جیسے ایک ہی خاندان کے، ایک ہی گھر کے افراد ہوں۔ اریب اور سلیمان بھی وہاں موجود تھے۔ اریب کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ چائے پانی کا بندوبست بھی عادل کو خود ہی کرنا پڑا۔ بڑی مشکل سے منتیں ترلے کر کے سوہن کے کمرے میں جا کر اسے کچھ کھلا کر میڈیسن دے کر آیا تھا۔ انکل، مجھے گڑیا سے ملنا ہے، اجازت دیجیے۔ اریب نے کہا تو اشرف کمال کے چہرے پر فکر کے سائے چھا گئے۔ مجھے پتہ ہے آپ یہ مسٹر عادل یہ بات گڑیا کو نہیں بتا پائیں گے، اسی لیے میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو، اور گڑیا کو یہ بات معلوم ہو تو وہ آہستہ آہستہ ذہنی طور پر تیار ہو سکے۔ یہ بہت جلدی ہے بیٹا، ایک دم ایسے اچانک وہ بہت ہنگامہ کھڑا کر دے گی۔ اشرف کمال نے پہلو بدلا۔ انکل آپ فکر مت کیجیے، سب ٹھیک ہو جائے گا، جلدی نہیں ہے، گڑیا کو بھی یہ سب قبول کرنے میں وقت لگے گا، اسی لیے مجھے آگاہ کرنے دیجیے۔ اریب نے ایک اور دلیل پیش کی تو اشرف کمال نے اس بات میں سر ہلایا۔ بی جان، آپ جو رشتہ پکا کرنے کے لیے گڑیا کے سر پر ڈالنے کے لیے اپنی خاندانی شال لے کر آئی تھیں وہ مجھے دے دیں۔ اریب نے بی جان کو مخاطب کیا تو انہوں نے اپنے پاس پڑا پیکٹ اریب کے ہاتھ میں تھما دیا۔ عادل میرے ساتھ آئیں۔ اریب نے عادل کو مخاطب کیا تو وہ سر ہلا کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ اریب کو سوہن کے کمرے تک لایا تھا، خود دروازے پر ہی کھڑا ہو گیا۔ اریب ہلکی دستک دے کر کمرے میں داخل ہوا۔ سوہن دروازے کی جانب متوجہ ہوئی۔ سوہن کو لگا اس کے جسم سے جان نکل گئی ہے۔ اسے اپنے سامنے پا کر وہ دل و جان سے جھنجھنا اٹھی تھی۔ یہ وقت ایسا تھا کہ وہ اب کچھ بھی برداشت کر سکتی تھی، مگر اس شخص کے حوالے سے کسی بھی فرد کو اپنی نگاہوں کے سامنے برداشت کرنا اس کے بس سے باہر کی بات ہو چکی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں آنے کی؟ آپ نے قدم بھی کیسے رکھا یہاں؟ وہ اتنی کمزوری کے باوجود حلق کے بل چلائی تھی، جبکہ وہ واپس لوٹ کر دروازے تک گیا تھا اور اسی سنجیدگی سے چلتا پھر اس کے سامنے آ رکا۔ میں نے ایسے قدم رکھا ہے یہاں، اطمینان سے جواب دیا۔ آپ لوگ کیوں آئے ہیں یہاں؟ چلے جائیں یہاں سے، نہیں تو میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ وہ بے بسی کے احساس سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تمہیں میرے ساتھ ڈرائنگ روم میں چلنا ہوگا گڑیا۔ اسی پرسکون لہجے میں سامنے والے نے اپنی جگہ پر برف کی طرح منجم ہو کر کہا۔ کس حیثیت سے، کس رشتے سے آپ مجھے ساتھ لے کر جائیں گے؟ وہ پھر چیخ کر بولی، تمہارے ہونے والے شوہر کے بڑے بھائی کی حیثیت سے، تمہارا جیٹھ ہونے کے رشتے سے۔ اس پرسکون لہجے میں کہتے اس نے اس کے سر پر آسمان توڑا۔ یہ کیا بےہودگی ہے، کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ سوہن بیڈ سے اس کے سامنے کھڑے ہو کر غم و غصے سے لال ٹماٹر چہرہ لیے حلق کے بل چلائی۔ اریب نے ہاتھ میں پکڑا پیکٹ کھولا اور اس میں سے میرون رنگ کی بھاری شال نکالی۔ زیادہ ہائپر ہو کر طبیعت خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں گڑیا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے تمہیں کہ آج سے تم میرے بھائی کی امانت ہو۔ ہم بڑوں نے مل کر تمہارا رشتہ میرے بھائی یشم سلطان سے طے کر دیا ہے، بہت جلد تمہیں اس کی دلہن بننا ہوگا۔ یہ ہماری دادی کی خاندانی شال ہے جو حویلی کی چہیتی لاڈلی بہو کے حصے میں ہی آتی ہے۔ یہ کہتے اریب نے اس کے سر پر شال ڈال دی۔ سوہن تیش و اشتعال سے دنگ کچھ بول بھی نہیں پائی، بس پھٹی پھٹی نظروں سے اریب سلیمان خانزادوں کو دیکھے گئی جو شال اس کے سر پر ڈال کر اب اس کے سر پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ رشتہ مبارک ہو گڑیا، میرے بھائی کی سانسوں کی ڈور تمہاری سانسوں سے جڑی ہے، اسی لیے اپنا خیال رکھنا۔ چلتا ہوں، اب نکاح کے دن ہی ملاقات ہوگی۔ اریب نے اطمینان سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ عادل ڈرائنگ روم میں مہمانوں کو رخصت کرنے گیا، جبکہ اشرف کمال فوراً اس کے کمرے میں چلے آئے جہاں وہ بت بنی کھڑی تھی۔ سوہن، میری گڑیا۔ اشرف کمال نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔
बाबा वो क्या कह कर गया है? कह दीजिए कि ये सब झूठ है ना बाबा, कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आपने ऐसा कुछ नहीं किया ना। वो हिज़यानी सी हुई, अपने सर से शॉल नोच कर ज़मीन पर फेंकी और बाबा के बाजू पकड़कर उन्हें झंझोड़ डाला। बाबा ऐसा कुछ नहीं है ना, बोलते क्यों नहीं हैं आप? वो झूठ बोल रहे थे ना, अभी आपके बेटे और मेरे शौहर की कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी होगी और वो मेरे साथ ये बकवास करके गए हैं बाबा। आपने उन्हें घर में आने क्यों दिया? ये सब झूठ। सोहन होश में आओ, वो चिल्लाए जा रही थी जब अशरफ कमाल ने उसकी बात संजीदगी से काट दी। अरीब सुलेमान जो भी बोल कर गया है वो बिल्कुल सच है। मैंने तुम्हारा रिश्ता येशम सुल्तान से तय कर दिया है, इसे जुम्मा को सादगी से निकाह है तुम्हारा, अशरफ कमाल ने संजीदगी से कहा। सोहन ने बेयकीनी से अपने हाथ लबों पर जमा लिए और सिसकियों का गला घोंटा। ये बेटी आप पर बोझ बन गई है ना बाबा, मगर अब मैं मज़ीद आप पर बोझ नहीं बनूंगी। एक बात अच्छे से जान लें, आप भी और उनको भी बता दीजिएगा, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, ना ही मुझे किसी से भी शादी करनी है। मैं आज अभी इसी वक्त आदिल भाई के साथ एबटाबाद जा रही हूँ। वो सिसकियाँ भरकर कहती अपनी ड्रेसिंग की जानिब लपकी। इतने में आदिल कमरे में चला आया। आदिल भाई, मुझे आज अभी इसी वक्त आपके साथ एबटाबाद जाना है, सोहन ने कहा। तो आदिल ने अशरफ कमाल की जानिब देखा तो उन्होंने उसे चुप रहने का इशारा किया। वो चाहते थे ये गुबार पूरी तरह धुल जाए। सोहन अपनी पैकिंग करने लगी। अशरफ कमाल कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में चले आए और फ़ोन से एक नंबर डायल किया जो कि पहली बेल पर रिसीव कर लिया गया। अस्सलाम वालेकुम, यशम सुल्तान खानज़ादा स्पीकिंग। यशम ने धड़कते दिल से सलाम किया। यश बेटा, गुड़िया बहुत हंगामा मचा रही है और अब नई जिद पकड़ी है कि आदिल के साथ अभी एबटाबाद जाएगी। अब मैं क्या करूं? ये तो अच्छी बात है बाबा, आप जानते हैं वो पाकिस्तान वापस आ चुकी है, इसीलिए अच्छी बात है कि वो आदिल के साथ एबटाबाद चली जाए। बल्कि ऐसा करें, आप भी साथ चले जाएं, इंशाल्लाह फिर उधर ही मुलाकात होगी। मैं गाड़ी का अरेंज कर देता हूँ, आप लोग सेफली उधर पहुँच जाएंगे। यशम ने उन्हें ज़रूरी हिदायत दी। ठीक है बेटा। अशरफ कमाल ने गहरी सांस भरी और फ़ोन रख दिया। फिर 1 घंटे के अंदर अंदर पैकिंग करके वो लोग एबटाबाद के लिए निकल गए। वो अपने अपार्टमेंट में स्टडी में मौजूद था जब अपने पीछे एक आहट सुनाई दी तो यशम ने सर्द सी सांस खींचकर पीछे मुड़कर देखा। सामने ही वो ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट के ऊपर ब्लैक लॉन्ग कोट ज़ेब तन किए पहले दिन से अकड़ और गुरूर के साथ उसके सामने खड़ी थी। हाँ, मगर अब एक असली टांग की जगह मसनूई टांग ने ले ली थी, जिसकी वजह से उसकी चाल में हल्का सा फ़र्क पड़ चुका था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? परिहा ने यशम सुल्तान को सर ता पैर बगौर देखते सलाम किया। वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ? यशम सरसरी सी निगाह उस पर डालकर फिर हाथ में पकड़ी किताब की जाने मुतवज्जे हो गया। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, वो कहती करीब आई और उसका बाजू थाम कर उसके बाजू पर सर टिका लिया। क्यों, क्या हुआ? यशम ने कहते नरमी से उसकी गिरफ्त से अपना बाजू छुड़वाया और बुक्स रैक्स की जाने मुतवज्जे हो गया। मैं इतनी बीमार थी, पूरी दुनिया ने मेरी इयादत की, मगर एक मेरे शौहर को ही दो लम्हे की फुर्सत नहीं मिली कि वो अपनी बीवी को पूछ ही ले। सच बताओ यश कि अब अपाहिज बीवी नहीं चाहिए तुम्हें? परिहा ने खुद पर मसनूई उदासी तारी करते हुए कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं। बात दरअसल ये है परिहा खानज़ादा कि इंसान जिस्मानी तौर पर माजूर हो तो उसके साथ गुजारा मुमकिन है, हाँ, मगर जहनी माजूरों के साथ गुजारा नहीं किया जा सकता। यशम ने पुरसकून अंदाज में कहा। क्या मतलब? परिहा ठिठकी थी। कुछ नहीं, तुम बताओ तुम्हारे साथ वो हादसा कैसे पेश आया? जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है उस डेट को पेशावर या उसके मुज़ाफ़ात में कहीं भी इस किस्म का कोई हादसा नहीं हुआ था जैसा कि तुमने बताया था। यशम ने अपनी तवज्जो बुक की जाने मबजूल करते बेतासुर लहजे में पूछा था। परिहा की आंखों का तासुर तब्दील हुआ था, मगर वो कमाल महारत से अपने चेहरे के तासुरात छुपा गई। हादसा तो हुआ था यश, मगर तुम्हें पता है हमारे मुल्क में हर जगह सियासत का कार्ड खेला जाता है। बाज़ दफ़ा मफाद हों तो छोटे से भी हादसे को बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं, उसे खूब उछाला जाता है, और अगर कहीं नुकसान का अंदेशा हो तो उसी बड़े हादसे को यूँ छुपा लिया जाता है जैसे वो कभी रोनमा ही ना हुआ हो। खैर छोड़ो इस टॉपिक को। वो कहते हुए फिर से उसके करीब आई और एक गहरी सांस भरकर उसके कलोन की खुशबू को अपनी सांसों में उतारा। तुम कैसे हो? अजीब सोगवार से लग रहे हो, खैरियत तो है ना? परिहा का लहजा यशम सुल्तान को साफ मजाक उड़ाता महसूस हुआ था, मगर वो जब्त कर गया। यशम उससे दूर होकर पास पड़ी चेयर पर बैठ गया। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, और हाँ, मेरी फिक्र में ज़्यादा दुबली होने की ज़रूरत नहीं है। यशम ने भी उसी वक्त हिसाब बेबाक किया था। वो मैंने आते हुए देखा, सामने वाले गेट पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। कहाँ गए सामने वाले पड़ोसी? क्या अजीब सा नाम था। हाँ, मिसेस सोहन। वो लोग कहाँ गए? सब खैर खैरियत तो है ना? परिहा दोनों हाथ उसके सामने टेबल पर रखती उसके सामने हल्का सा झुकी, लबों पर मायने खेज मुस्कुराहट थी। वो शायद उसके मुंह से सुनकर सुरूर हासिल करना चाहती थी कि वो मर गई है। यशम ने अब की बार उसकी जानिब ऐसी सर्द निगाहों से देखा कि परिहा की बैकबोन में सरसराहट सी हुई थी। वो जल्दी से पीछे हटी।
यश मुझे भूख लगी है, आओ ना डिनर साथ करते हैं। परिहा ने बात ही बदल दी। तभी स्टडी में हल्की दस्तक देकर अरीब चला आया। यशम धीमे कदमों से चलते परिहा के बहुत करीब आया और उसकी एक गाल पर अपना हाथ रखा। परिहा का दिल सीने में सिकुड़ कर फैला। उसने बेयकीनी से यशम सुल्तान की जानिब देखा, जो आंखों में एक चमक सी लिए उसकी जानिब देख रहा था। तुम करो डिनर, मुझे ज़रूरी काम है। और हाँ, डिनर के बाद लाला तुम्हें हवेली ले जाएंगे, चुपचाप उनके साथ हवेली चली जाना। मैं कुछ दिनों में बहुत जल्द ही हवेली शिफ्ट होने वाला हूँ। बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगा तुम्हें, ऐसा सरप्राइज जो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। परिहा डार्लिंग, बहुत जल्द हमारी ज़िंदगी बदलने वाली है। मैं तुम्हें सूद समेत तुम्हारी सो कॉल्ड बेलोस और बेगर्ज मोहब्बत का खिराज पेश करूँगा। मेरे कंधों पर जो तुम्हारी मोहब्बत का बोझ है, उसका कर्ज अदा करूँगा। सच यश? परिहा ने बेयकीनी से खुशी से पागल होते उसका हाथ थाम लिया। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले मैं ये हरगिज़ पसंद नहीं करूँगा कि तुम हवेली से बाहर कदम निकालो। इसीलिए हवेली से कहीं जाने की सोचना भी मत। राइट? ओके, डन। तुम जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूँगी। मैं तुम्हारे शिद्दत से इंतज़ार करूँगी यश, प्लीज़ जल्दी आना। परिहा ने पुरजोश लहजे में कहा। यशम उसकी गाल थपथपा कर बाहर निकल गया। अरीब अपनी पुरस्कार मुस्कुराहट दबाता स्टडी से उसके साथ किचन में चला आया। जिंदगी एक नए डगर पर चल निकली थी। वो बाबा और आदिल के साथ एबटाबाद चली आई। यहाँ खुली ताज़ा और कुदरती फ़ज़ा में आकर कुछ जहन बट गया था। वो आदिल के साथ ही मदरसे में पढ़ाने लगी। छोटे बच्चों के साथ दिल बहला देता। रीना पूरी तरह ज़हनी मरीज़ा बन चुकी थी, इसीलिए उसे मेंटल असाइलम भेजना पड़ा। नेहा सोहन से कम उम्र होने के बावजूद पूरे घर का और सोहन का बहुत ख्याल रखती थी। बाबा ने भी अपनी दिलचस्पी का काम ढूंढ लिया था। यहाँ सोहन के साथ उसका बर्फ़ी भी होता, जो हर वक्त दुम हिलाता उसके आगे पीछे घूमे जाता। उन्हें यहाँ तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका था। आदिल मदरसे जा चुका था। वो भी तैयार होकर मदरसे के लिए निकली थी। यशम, जो कि एबटाबाद आया था, बाबा को अपने फार्म हाउस बुलाया और उनसे बात की। अरीब उसके साथ था, मगर उसे बाबा से पता चला कि उसकी ना हाँ में नहीं बदल पाई। तब उसने बाबा से कहा कि वो खुद उससे बात करना चाहता है, जिसकी इजाज़त बाबा ने दे दी। वह फार्म हाउस से निकलकर मदरसे की जानिब चल पड़ा। यहाँ ढलाने थी और ऊंचे नीचे रास्ते थे। वो पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाले चला गया, जब रास्ते में बाजार से गुजरते एक बच्चे पर नज़र पड़ी। वो शायद गिर गया था, उसके बाजू पर चोट लगी थी। वो रो रहा था, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की। तब यशम ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और मेडिकल स्टोर में लेकर गया। उसका जख्म साफ करवाया और हल्के से कट पर सनी प्लास्ट लेकर लगाया। यशम के पास चेंज नहीं था, ना दुकानदार के पास। तभी ज़्यादा सारे सनी प्लास्ट दुकानदार ने उसके हाथ में थमा दिए, जो कि कुछ उसने बच्चे को दिए और 1-2 अपनी पॉकेट में रख लिए। बच्चा मुस्कुरा रहा था और उसको बाय बाय करता वहाँ से ओझल हो गया। यशम ने वक्त देखा और फिर मदरसे से निकलकर उसकी जानिब चल पड़ा। सारा दिन बच्चों के साथ गुजार कर वक्त का जो थम सा गया था, अब उसके गुजरने का एहसास ही नहीं होता था। अब भी शाम 4 बजे छुट्टी के बाद वो मदरसे से निकली। सफ़ेद रंग फ़िराक चूड़ीदार पजामे पर सफ़ेद दुपट्टा सर पर ओढ़े, खुद को अच्छे से ढांपे, ब्लैक मास्क मुँह पर लगाए वो मदरसे से बाहर निकली थी। बर्फ़ी, जो बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था, उसके बाहर निकलते ही उसके साथ हो लिया। सोहन की शफ़ाफ वीरान आंखों में कर्ब और अजियत का एक जहान आबाद था। वो अंदर से जैसे मर चुकी थी। एक मुर्दा काश में बस एक सांस की रवानी बाकी थी। इसमें बाकी उसकी ज़िंदगी और रमक कहीं खो गई थी। वो गायब दिमागी से मदरसे से निकली थी। वो जैसे एक मुर्दा रूह थी जो एबटाबाद की गलियों में भटकती फिर रही थी। उसे पता ही न चला उसी गायब दिमागी में चलते चलते वो कहाँ और किस मकाम तक आन पहुँची है। फार्म हाउस की बैक साइड की वही जगह, वही दरख्तों का झुंड और वही बड़ा सा पत्थर जहाँ वो बेख्याली में आन ठहरी थी, बल्कि किसी और ही जहान को सैर को निकली उसे बड़े पत्थर पर बैठ गई। बर्फ़ी वहीं उसके पैरों में बैठ गया। अब तो रो रो कर जैसे आंखें खुश्क ही हो गई थी। वो सामने किसी गैर मर्ई नुक्ते को घूरी गई। ठंडी यखबस्ता हवाओं से उसका सफ़ेद आंचल हवा में लहरा रहा था। वो यहाँ होकर भी यहाँ नहीं थी। जब अपने पीछे एक जानी पहचानी आहट महसूस करके वो हवास की दुनिया में वापस लौटी, शऊर की सीढ़ी पर कदम रखते अपने आसपास देखा और खौफ से जैसे लट्ठे की माने सफ़ेद पड़ गई। वो आहट जैसे जैसे उसके करीब आ रही थी, सोहन को लगा उसकी सांस थम जाएगी। चलो बर्फ़ी, वो कहती एक झटके से उठी और उस शख्स से निगाहें बचाकर तेज़ी से वहाँ से निकल जाना चाहती थी। इसी तेज़ी में पाँव पर बुरी तरह ठोकर लगी, मगर वो लड़खड़ाने के बावजूद वहाँ से फरार चाहती थी। किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, कहाँ हो तुम कि ये दिल बेकरार आज भी है। वो वादियाँ वो फ़ज़ाएँ कि हम मिले थे जहाँ, मेरी वफ़ा का वही मज़ार आज भी है। मगर फिर उतनी ही तेज़ी से यशम सुल्तान ने इंतहाई जारहाना तेवर लिए उसका बाजू पकड़ा था। सोहन ने अजियत की इंतहा से अपनी आंखें और जबड़े बुरी तरह भींचे और लब आपस में पेवस्त कर लिए।
یشم سلطان نے بے بسی اور آنکھوں میں التجا کا ایک جہان آباد کیے اس ظالم جادوگرنی کی جانب دیکھا۔ وہ پیار جس کے لیے ہم نے چھوڑ دی دنیا، وفا کی راہ میں گھائل وہ پیار آج بھی ہے۔ نہ پوچھ کتنے محبت میں زخم کھائے ہیں کہ جن کو سوچ کے دل سوگوار آج بھی ہے۔ اس ظالم کی بے وجہ ضد اور بے رخی کی وجہ سے اس کے دل کا سارا لہو نچڑ گیا تھا۔ وہ بس خاموشی سے اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھے گیا، ہاں مگر ہاتھ بڑھا کر دھیمے سے اس کا ماسک نیچے ضرور سرکایا تھا۔ تو محبت ہے، عشق ہے میرا، ایک عبادت ہے ساتھ ہی تیرا۔ جب دل سے دل ملے ہیں پھر کیوں یہ فاصلے ہیں؟ اس طرح آپ بول دے تو یا بول دوں میں، کب تک چھپائیں یہ بے خودی؟ تم میں ہم ہیں، ہم میں تم ہو، تم سے ہم ہیں، ہم سے تم ہو۔ قسمتوں سے ملتے ہیں دو دل یہاں، ہر کسی کو نہیں ملتا یہاں پیار زندگی میں۔ خوش نصیب ہیں ہم جن کو ملی ہے یہ بہار زندگی میں۔ تو ہے میں ہوں، تو ہے میں ہوں۔ سوہن نے بغیر کچھ کہے اس کی ظالم گرفت سے اپنا بازو چھڑوانے کے لیے بری طرح احتجاج کیا، مگر وہ خاموشی سے اسے لیے اسی پتھر تک آیا اور اسی نرمی سے اسے پتھر پر بٹھا دیا۔ ایک مرتبہ پھر وہ شخص اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکا تھا۔ سوہن نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا۔ یہ وہی وقت تھا جب یشم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ نہ جانے دیکھ کے کیوں ان کو یہ احساس ہوا کہ میرے دل پہ انہیں اختیار آج بھی ہے۔ وہی وقت، وہی جگہ، وہی دو قسمت سے ہارے لوگ گردش ایام جیسے الٹے گھومے تھے اور ایک مرتبہ پھر انہیں وہیں ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا تھا جہاں سے اس کہانی کا آغاز ہوا تھا۔ سوہن ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یشم نے سنجیدگی سے اس کا پاؤں اٹھا کر اپنے گھٹنے پر رکھا، اپنی پاکٹ سے ایک مرتبہ پھر رومال نکالا اور اس کے پیر کی چھوٹی انگلی سے نکلنے والی خون کی بوند کو رومال سے صاف کیا۔ اس کے ہاتھوں کا دہکتا پرتپش لمس تھا جس نے سوہن کا تن من جیسے جھلسا دیا تھا۔ تبھی اس نے سسکتے ہوئے پیر پیچھے کھینچنے کی کوشش کی، مگر یشم نے اس پر گرفت بناتے لال انگارہ آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ ادھر ہی پتھر بن گئی اور اپنے لب بری طرح کچلے۔ یشم نے اس کی انگلی پر سنی پلاس لگائی۔ یشم نے ہاتھ میں تھامے اس رومال کو غور سے دیکھا اور اب کی بار وہیں اس رومال کو پاکٹ سے لائٹر نکال کر آگ دکھا دی۔ اب اگر تو یہ رومال جدائی کی نشانی ہوتا ہے تو اب اس کے اور اس کی محبت کے درمیان دنیا کی کوئی طاقت نہیں آ سکتی تھی۔ یہ تو پھر انتہائی معمولی ایک چھوٹا سا رومال تھا۔ سوہن نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے جلتے رومال کو دیکھا۔ اسے کیا کہنا چاہتا تھا وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ یشم سلطان نے اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ایک پال نکالی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے دوسرے پاؤں میں بھی پہنا دی۔ یشم سلطان، اب آپ اپنی حد سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ برداشت کی ہر حد پار کرتی اپنا پاؤں پیچھے کرتی پھٹ پڑی تھی۔ میری تمام حدود تم سے شروع ہو کر تم تک ہی ختم ہو جاتی ہیں سوہن، یشم نے سادگی سے کہا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ آپ شادی شدہ ہیں، کیوں اپنی بیوی کو زندہ درگو کرنا چاہتے ہیں؟ سوہن نے درستگی سے کہا۔ یشم مسکرایا۔ میری برائے نام بیوی ایک سپاہی کی بیوی ہوتے ہوئے بھی غدار وطن ہے جو واقعی زندہ درگو کرنے کے قابل ہی ہے۔ یشم نے کہتے پریہا کی اس کے ساتھ اور اظہار کے ساتھ کی گئی دشمنیوں کو سکپ کر کے اسے پریہا کی ساری سچائی اطمینان سے بتا دی۔ سوہن نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تمہاری قسم سچ بول رہا ہوں سوہن، یشم نے اب بھی پرسکون لہجے میں کہا۔ چلو برفی۔ سوہن نے ناراضگی سے برفی کو دیکھا جو اس کے قریب آنے والے کسی بھی غیر متعلقہ فرد کو چیر پھاڑنے کو تیار ہو جاتا تھا، مگر اب یشم سلطان کے پیروں میں دم ہلاتے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ سوہن کہہ کر برفی کو لیے وہاں سے نکلی۔ یشم لب بھینچے اسے نگاہوں سے اوجھل ہونے تک دیکھے گیا۔ سوہن گھر کے قریب پہنچی۔ برفی گھر میں داخل ہوا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب ایک وین سوہن کے پیروں میں چرچرائی۔ کسی نے آگے بڑھ کے گھر کا دروازہ لاک کیا تاکہ برفی باہر نہ نکل پائے اور سوہن کو کلائی سے دبوچ کر وین میں پھینکا۔ سوہن کے منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی۔ اندر برفی نے بھونک بھونک کر پورا آسمان سر پر اٹھا لیا تھا، مگر وین کا دروازہ سیکنڈز میں بند ہوا اور وین دھول اڑاتی دیکھتے ہی دیکھتے نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ یشم سلطان ہموار قدموں سے چلتا ہوا پچھلے دروازے سے اپنے فارم کے لان میں داخل ہوا تھا۔ لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ سوچا نہیں تھا زندگی ایسے موڑ پر لا کھڑا کرے گی۔ ایک مرتبہ پھر کہانی وہیں سے دہرائی جائے گی۔ قدرت کی ستم ظریفی نے ان دونوں کو پھر سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ یشم سلطان نے سر جھٹکا، مگر ایک نازک دلکش سراپے کی جان لیوا شبیہ ذہن کے پردے پر بار بار لہراتی اس کے حواسوں پر پوری طرح چھانے لگی۔ اسے حاصل کرنے کا زندگی نے ایک اور موقع دیا تھا۔ وہ مر کر بھی ایسا نہیں چاہتا، مگر تقدیر کے لکھے کو ٹالا بھی نہیں جا سکتا۔ وہ لان سے اندر لاؤنج میں چلا آیا، تبھی جیسے فارم ہاؤس میں ایک بھونچال سا برپا ہوا تھا۔ یشم سلطان ایک آواز کی پکار، آہیں، سسکیاں سن کر بری طرح ٹھٹک کر رکا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے یہاں لانے کی؟ آخر چاہتے کیا ہیں آپ لوگ مجھ سے؟ میری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتے آپ لوگ؟ مسٹر خانزادہ چھوڑیں مجھے، میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں۔
سوہن کی چیختی آواز سن کر یشم سلطان نے اپنے ہاتھ سے اپنا ماتھا سہلایا، آنکھیں بری طرح بینچ لی۔ او نو لالا، ناٹ اگین، او نو لالا، ناٹ اگین، یشم کے لبوں سے بے اختیار ادا ہوا۔ اریب سلیمان سوہن کا بازو جکڑے فارم ہاؤس کے لاؤنج کے انٹرس تک لایا۔ اریب نے سوہن کا بازو جو اپنی چٹانی گرفت میں جکڑا ہوا تھا جھنجھوڑ دیا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں کیا پرابلم ہے آخر گڑیا؟ کیوں ہر مرتبہ میرے بھائی کو تکلیف دیتی ہو؟ کیوں اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی؟ آخر کیوں اسے ہر بار نئے سرے سے اذیتیں دیتی ہو؟ لیکن اب کی بار اس کا حل خود ہی ڈھونڈ لیا ہے میں نے، انکار کی گنجائش کہیں سے نہیں نکلتی۔ آج اب اسی وقت تمہارا نکاح یشم سلطان سے ہوگا، میں اور انتظار نہیں کروں گا۔ اریب نے اطمینان سے کہا۔ سوہن کو لگا اس کا بازو آج جڑ سے اکھڑ جائے گا۔ وہ بے بسی اور تکلیف کے انتہا سے رو ہی پڑی۔ اریب اسے تقریباً گھسیٹ کر اندر لاؤنج میں لایا تو یشم سلطان نے بے یقینی سے اریب سلیمان خانزادہ کو دیکھا۔ اس وقت یشم سلطان کا شدت سے دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ یشم تیزی سے آگے بڑھا۔ لالا چھوڑیں اس کا بازو۔ یشم نے سوہن کا ہاتھ نرمی سے تھاما تو اریب نے اس کا بازو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سوہن کو ایسے کیوں لائے ہیں آپ یہاں؟ یہ کیا بدسلوکی ہے؟ یشم نے اریب کو بری طرح گھورا، مگر اریب نے آنکھ بچا کر یشم کے ہاتھ میں موجود سوہن کے ہاتھ کی جانب اشارہ کر کے ایک آنکھ بند کر دی۔ وہ تو سوں سوں کر کے اپنے چہرے سے آنسو صاف کرنے میں مصروف تھی، جبکہ یشم نے ہی گڑبڑا کر اریب کو گھورتے ہوئے نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اب جب کہ رشتہ پکا ہو چکا ہے تو میرا نہیں خیال کہ نکاح میں دیر کر کے وقت ضائع کیا جائے، اسی لیے میں گڑیا کو یہاں لے آیا۔ کچھ ہی دیر میں داجی لوگ اور انکل اشرف کمال اور عادل بھی یہاں پہنچنے والے ہوں گے۔ یہ نکاح ابھی اسی وقت ہوگا۔ اریب نے اطمینان سے صوفے پر ٹانگ جما کر اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ لالا آپ کا دماغ خراب ہو گیا، چلو سوہن میں تمہیں گھر چھوڑاؤں۔ یشم نے اس کے قریب آتے اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ سوہن نے بھیگے پلکیں اٹھا کر اسے شکوہ کنا سرد نگاہوں سے دیکھا۔ وہ باہر کی جانب قدم بڑھانے لگی، مگر اریب کی آواز پر اسے وہیں ٹھٹک کر تھم جانا پڑا۔ باہر گیٹ پر اور فارم ہاؤس کے چاروں جانب بلکہ پورے ایبٹباد میں میرے پرسنل گارڈز ہیں یش۔ میری اجازت کے بغیر فارم ہاؤس سے ایک پتا بھی باہر نہیں نکل سکتا، نہ ہی کوئی میری اجازت کے بغیر یہاں اندر آ سکتا ہے، تو یہ کوشش بیکار ہے۔ گڑیا میری اجازت کے بغیر فارم ہاؤس سے باہر نہیں جا سکتی۔ یہ نکاح ہو جائے تب گڑیا کو اپنے ساتھ لے کر جہاں مرضی چلے جانا، چاہے بیت السلطان، چاہے سوئٹزرلینڈ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اریب نے اپنا پاؤں ہلاتے لاپرواہی سے کہا۔ یشم نے پیچھے مڑ کر اسے گھورا، مگر وہ ڈھیٹ تھا، یہ تو یشم سلطان کو بچپن سے ہی معلوم تھا۔ لالا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کیسا بیہیویئر ہے آخر؟ یشم بری طرح جھنجھلایا تھا۔ تم فکر مت کرو یش، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ناہید مائی، اریب نے فارم ہاؤس میں موجود میٹ کو آواز دی تو وہ کچن سے لاؤنج میں چلی آئی۔ بچی کو یش والے کمرے میں لے جائیں۔ اریب نے نیا حکم صادر کیا، جس پر سوہن غصے سے پاگل ہونے لگی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، کڈنیپ کیا ہے آپ نے مجھے، آپ شرافت سے مجھے یہاں سے جانے دیں، نہیں تو میں آپ پر کیس کروں گی، جیل کی ہوا کھائیں گے آپ، میں آپ کو کورٹ میں گھسیٹوں گی۔ وہ چلائے گئی، جبکہ اریب کے چہرے پر ایک مبہم سی مسکراہٹ کھل گئی۔ یہ یش، انہیں کہیں مجھے جانے دیں یہاں سے۔ سوہن کے لبوں سے ادا ہوا، یشم کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا۔ بالآخر اتنے ماہ بعد اس کے لبوں سے اس کا نام یوں ادا ہوا کہ یشم سلطان کی جان پر بن گیا۔ یشم نے پہلو بدلا۔ اریب نے یشم کو سر تپا معنی خیزی سے دیکھا۔ وہ بری طرح رو دی، مگر نائید اسے بازو سے تھام کر ایک کمرے میں لے گئی۔ یشم سلطان تل ملاتا اریب کے سامنے آیا، مگر اریب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے کچھ بولنے سے منع کر دیا۔ اب اریب کا بے تاثر چہرہ سرد و سپاٹ تھا۔ یش تمہیں پتا ہے نا میں کس قدر تکلیف میں ہوں؟ ان 3-4 ماہ میں جو ہمارے خاندان کے ساتھ ہوا ہے وہ کسی ڈراؤنے خواب اور بھیانک حادثات سے کم نہیں تھا، اور اب میں اپنے پورے خاندان کو اس میس سے باہر نکالنا چاہتا ہوں۔ بیت السلطان کی تمام خوشیوں کو واپس لاؤں گا، اور اب کی بار شروعات تم سے ہوگی۔ میں پہلے ہی آگاہ کر چکا تھا یش، اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اب کی بار تمہارے معاملے میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ گڑیا اس فارم ہاؤس سے اسی صورت میں باہر نکل سکتی ہے جب وہ پوری طرح تمہاری ہو جائے گی۔ میں اس معاملے میں کسی کو کوئی بات نہیں سنوں گا۔ میں نے گڑیا کو یہاں لانے سے پہلے داجی، بڑے پاپا اور انکل کو آگاہ کر دیا تھا کہ اسے لے کر جا رہا ہوں۔ اب جاؤ اسے راضی کرو۔ اریب نے پھر سے اسی اطمینان اور سنجیدگی سے کہا۔ یشم نے اپنی کنپٹیاں سہلائی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میجر صاحب لڑکی کے معاملے میں اس قدر بزدل اور ڈرپوک بھی ثابت ہو سکتے ہیں کہ راضی کرنے کے نام پر ہی دم نکلا جا رہا ہو۔ اسٹرینج۔ اریب نے خفیف سا طنز کیا۔ جی ہاں بالکل، میں اس معاملے میں بزدل اور ڈرپوک ہوں تو آپ نے کون سا تیر مار لیا ہے؟ 3.5 ماہ ہو چکے ہیں، شکل تک تو دیکھ نہیں پائے بیگم کی، اور مجھے باتیں سنا رہے ہیں۔ یشم نے حساب بے باک کیا تو اریب کے چہرے پر جو بھولی بھٹکی مسکراہٹ تھی وہ بھی کہیں غائب ہو گئی۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتا جب فارم ہاؤس میں داجی، سلیمان خانزادہ، سلطان اور اشرف کمال داخل ہوئے۔
اشرف کمال اور عادل کے چہروں پر گھبراہٹ تھی کیونکہ سوہن انہیں رو رو کر فون کر چکی تھی، مگر اریب نے انہیں ساری تفصیل بتا دی کہ وہ یہاں کیوں اور کس مقصد کے تحت لایا ہے۔ داجی نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ایسی ضد مت کرے، مگر سب کے سمجھانے پر بھی وہ ہٹ کا پکا اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہلا۔ نتیجتاً سوہن کو اس دن اور رات فارم ہاؤس پر ہی رہنا پڑا۔ اریب نے اشرف کمال اور عادل کو بھی یہیں روک لیا تھا۔ سب نے سوہن کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ مان کر نہیں دے رہی تھی۔ اتنی جلدی یہ سب قبول کرنا سوہانے روح تھا۔ اریب نے بھی اسے کسی صورت جانے نہیں دیا۔ ویسے بھی کچھ سیکیورٹی ایشو بھی تھے۔ موسم اپنا رنگ بدل رہا تھا۔ گرمیوں کا اختتام اور موسم کی تبدیلی نے ماحول میں ہر سو ذرا اداسی بھر دی تھی۔ درختوں پہ چہکتے پرندے نئے خوشیوں کے گیت گنگنانے لگے۔ دل کا موسم بدل رہا تھا۔ گزرتے مہینے سب کی زندگیوں کو بدل گئے تھے۔ کئی مہینوں کا جمود ان 4 ماہ میں ٹوٹ چکا تھا۔ جہاں ان مہینوں میں رامش کا سعدیہ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوا تھا، وہ ایک ماں کے پیار کو ساری زندگی ترستا رہا۔ وہ ان 4 ماہ میں سعدیہ نے اس پر اپنی بھرپور ممتا لٹا کے اس کا دامن سکون سے بھر دیا تھا۔ اپنی زندگی کی ہر کمی اور تنہائی سے حاصل ہونے والے کرب کو رامش نے سعدیہ کی گود میں سر رکھ کر روتے ہوئے بتایا تھا، کیونکہ اس کے بدفطرت گھٹیا باپ حارث بیگ نے ایک غریب عورت سے محض وارث پیدا کروانے کے لیے شادی کی تھی۔ رامش کی پیدائش کے وقت ہی اس کی ماں کی کنڈیشن بہت کریٹیکل ہو گئی تھی اور رامش کی پیدائش کے گھنٹے بعد ہی وہ دنیا سے چلی گئی۔ مگر یہ وحشی انسان کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی جس نے لیڈی ڈاکٹر کو اپنی طاقت کے زور سے اسے ڈرا دھمکا کے یہ گھنونا کام کروایا تھا۔ رامش کی ماں کا خون بہت بہہ گیا تھا، مگر حارث بیگ نے ڈاکٹر سے کہا کہ وہ اس کے حال پر مرنے کے لیے چھوڑ دے۔ تب رامش کی مسکین ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ رامش، جسے حارث بیگ نے صرف دولت و جائیداد کی خاطر، اپنے غلیظ مقاصد کے حصول کی خاطر، اپنی ہونے والی بے عزتی سے بچنے کی خاطر دنیا کے سامنے ہمیشہ سکندر کی پہچان دی، کیونکہ ان کی آباء و اجداد کی کروڑوں کی جائیداد سکندر کے دادا نے اپنی وصیت میں اکلوتے وارث کے نام کی تھی، جو کہ وارث تو پیدا نہیں کر سکا مگر اس کی لڑکیاں آدھا حصہ ضرور لے اڑیں۔ اب وہ اپنا آدھا حصہ بھی گنوانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تبھی سعدیہ کے سکندر کو لے کر روپوش ہونے کی وجہ سے حارث نے یہ گھٹیا چال چلی تھی۔ پھر رامش کی تربیت بھی اس عیاش آدمی نے اپنے جیسے کی، شراب و شباب کی بری دلدل میں پھنسا دیا۔ مگر یہ شاید رامش کی بھلی مانس ماں کے خون کا اثر تھا جو رامش نے نشے میں بھی کبھی کسی لڑکی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ جس رات شراب و شباب کی محفل جمی تھی، اس رات حارث بیگ کا ارادہ تھا کہ وہ رامش سے جائیداد کے پیپر پر سائن کروا کر انہیں اپنے نام کروا لے گا، کیونکہ رامش کی ول پاور بہت اسٹرانگ تھی جو نشے میں بھی اپنے ہوش و حواس قائم رکھتا تھا۔ اسی لیے اسے بہت ہائی ڈوز دی گئی تھی تاکہ حارث بیگ اپنے گھٹیا ارادوں میں کامیاب ہو سکے۔ مگر اینڈ ٹائم پہ اسے ضروری کام سے کہیں جانا پڑ گیا۔ مگر وہ رات رامش کی زندگی میں پچھتاوے بھر گئی جب اس نے اس سیاہ رات کی تاریکی میں ثنایا کی نسوانیت و غرور کو مسل کر رکھ دیا۔ رامش نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ سعدیہ کے گوش گزار کر دیا۔ تب سعدیہ نے اپنے آنچل کی چھاؤں میں اسے دوسرے بیٹے کو بھی پناہ دی، جس سے رامش کے برسوں کے سلگتے تڑپتے دل کو سکون ملا تھا۔ مگر اس کے باوجود بائیں پہلو میں دھڑکتا لوتھڑا تو بس ایک ہی نام کا ویٹ کیے جا رہا تھا جس سے رامش جان بوجھ کر نظریں چرا رہا تھا۔ بظاہر تو وہ اس عرصے میں پلٹ کر ثناء کے پاس گیا ہی نہیں تھا، وجہ اسے اچانک سے کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں انگلینڈ بھیج دیا گیا تھا۔ وہ اپنے باپ کی فطرت کو جانتا تھا، مگر اپنی کمپنی کے لیے یہ پروجیکٹ اس نے دن رات محنت کر کے حاصل کیا تھا، جسے پورا کرنے اسے خود سے جانا پڑا۔ جانے سے پہلے وہ سعدیہ کو ثناء کے بارے میں سب بتا چکا تھا کہ کیسے اس نے ثناء کی ذات روندی تھی، حارث بیگ کی ثناء سے نفرت اور اسی لیے فارم ہاؤس میں الگ رکھنا، پھر نکاح سے لے کر اپنے دل کی حالت بدلنے تک سب بتا دیا۔ سعدیہ کو آج رامش پر بھی فخر محسوس ہوا کہ جس نے ایک لڑکی کے سر سے چادر اتاری، اس کے ہی سر کو اپنے نام کی چنری پہنا کر ڈھانپ دیا تھا۔ وہ تھوڑا برہم ہوئی کہ اس نے اتنی دیر سے کیوں اس کی بہو کے بارے میں بتایا، پھر پوری یقین دہانی کے ساتھ رامش کو روانہ کیا کہ وہ بے فکر ہو کے جائے، وہ ثناء کی خبر گیری کرتی رہیں گی۔ جس دن رامش کی فلائٹ تھی، جانے سے پہلے وہ سعدیہ کو فارم ہاؤس لے گیا تھا۔ دماغ کہہ رہا تھا گاڑی واپس موڑ لے، مگر دن کی ڈانٹ ٹپٹ سن کر اس نے اپنے کندر اندم بڑھائے کہ ایک نظر دشمن جاں کو دیکھ لے تاکہ دل اطمینان سے ساتھ جائے۔ رامش اسے لاؤنج کی ونڈو سے ہی نظر بھر دیکھ کر واپس قدم موڑ چکا تھا۔ اسے پتا تھا اگر چند لمحے بھی یوں ہی کھڑا رہا تو جا نہیں پائے گا، اس لیے دل پہ پتھر رکھ کر اپنے قدم واپس موڑ لیے۔ پروجیکٹ تو 2 ماہ میں مکمل ہو جانا تھا، مگر اسے پورا کرتے کرتے پھر بھی تقریباً 4 ماہ لگ ہی گئے، مگر وہ باہر جا کے بھی اپنے دل کے قرار سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں تھا۔ رامش جانے سے پہلے فارم ہاؤس میں سیکرٹ کیمرے لگوا گیا تھا۔ سرائے کی حفاظت کے لیے ایک کل وقتی ملازمہ تھی، اسے مستقل رکھ لیا گیا تھا۔ گیٹ پہ گارڈز، فارم ہاؤس کے آس پاس بھی خفیہ لوگ چھوڑے گئے تھے۔
کیونکہ وہ اپنے باپ کی فطرت کو اچھی طرح سمجھتا تھا، جانتا تھا اس کا باپ ثنایا کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ گزرتے مہینے اگر رامش کے لیے کڑے تھے، ویسے ہی ثنایا کے لیے ایک ابلا پائی کی مشقت بھری مسافت ثابت ہوئے تھے۔ سعدیہ کی رہنمائی اور شفقت بھرے لمس نے کافی حد تک ثنایا کو اپنے خول سے نکال دیا۔ ہر گزرتے دن ثنایا اور سعدیہ ساس بہو کم دو زیادہ بنتی گئیں۔ ثنایا نے خود کو بالکل رامش کی پسند میں ڈھال لیا۔ کچھ سعدیہ اپنی مذہبی اسکالر دوست سے ثنایا کو باقاعدہ دینی کلاسز دلوا رہی تھیں، جس نے ثنایا کی پوری شخصیت کو بدل دیا تھا۔ روزانہ 1 گھنٹہ آن لائن کلاس ہوتی تھی، جس میں ترجمہ، تفسیر اور دیگر مذہبی معاشرتی علوم کے بارے میں بتایا جاتا۔ بے شک جس کو رب چاہتا ہے نیکی کے راستے پہ لے آتا ہے۔ آج ثنایا کا روم روم اپنے رب کی اس مہربانی پر مشکور تھا کہ جس نے اس کی حفاظت گندگی کے ڈھیر پر بھی کی۔ وہ غلیظ جگہ سے نکل کر پاکیزگی بھری زندگی گزارنے لگی تھی۔ یہ تو قسمت کا ہیر پھیر اس پہ آزمائش تھی، مگر رب العالمین جسے اپنے قریب لانا ہوتا ہے وہ پہلے بھٹی کی آگ میں جلتا ہے۔ جو صبر کر کے پار گیا اسے رب مل گیا، جس نے شکوں سے زندگی گزاری وہ ہمیشہ خالی ہاتھ رہا۔ ثنایا کے دل میں جو اب تک رامش کے کیے کی پھانس تھی وہ آج کے لیکچر سے مکمل طور پر نکل چکی تھی۔ اس کا سر خدا کے حضور سر بسوج تھا کہ رب نے اسے آزما کے بھی خالی ہاتھ نہ رکھا۔ نہ صرف اس کی محبت رامش کے دل میں ڈال کر اس کا دل نیکی کی جانب پھیر دیا، بلکہ اسے بھی ایک باعزت مکمل زندگی سے نواز دیا۔ آج پھر موسم نے انگڑائی لی تھی۔ موسم سرما کی آمد کا سندیسہ آسمان پہ تیرتے بادل اور ہوا میں مہکتی بارش کی خوشبو دے رہی تھی۔ ہر زیرو باہیں کھول کے اس موسم کا استقبال کر رہا تھا۔ بالآخر گرمی کا اختتام بارش کی پہلی بوند نے کر دیا تھا۔ ثنایا ابھی ظہر کی نماز کے بعد لمبی دعا مانگ کے فری ہوئی، جس میں اسی بے مہر انسان کی حفاظت کی دعائیں مانگی تھی۔ آج وہ ظالم انسان پھر شدت سے یاد آ رہا تھا۔ سارا دن تو بظاہر اس کا مصروف گزرتا، کبھی لان میں پودوں کی کانٹ چھانٹ میں مصروف، کبھی ملازمہ کے ساتھ کچن میں کوکنگ سیکھتی ہوئی، پھر اس کی آن لائن کلاسز، سعدیہ کے ساتھ وقت گزاری۔ مگر رات اترتے ہی اس ظالم کی یاد سے تکیہ ضرور بھیگتا تھا جو جانے سے پہلے ایک بار بھی مل کر نہیں گیا تھا۔ دل میں ہر روز وہ ایک نیا شکوہ جمع کر رہی تھی کہ جب بھی وہ سامنے آیا اسے اپنے ایک ایک آنسو کا حساب لے گی۔ کھڑکی پہ پڑتی بارش کے قطروں نے مدھم سا بکھیر دیا۔ ثنایا نے روم ونڈو بند کی اور باہر آ گئی۔ بارش دیکھتے ہی آج وہ پھر بھیگنے کو مچل گئی۔ آج سعدیہ بھی نہیں آئی تھی۔ ملازمہ کھانا بنا کر پیچھے اپنے کوارٹر میں چلی گئی تھی۔ ثنایا نے پیچھے لاؤن کا دروازہ کھولا اور باہر آ گئی۔ تیز ہوا کے سنگ برستی بارش نے اسے لمحے میں کپکپا دیا، مگر وہ ہمت کر کے باہر آ گئی۔ آج پھر وہی سما تھا، وہی بارش، وہی بھیگتی ثنایا، وہی اس ظالم کی بے پناہ یاد۔ چپکے سے آج دل نے اسے پکارا، رامش۔ اس نے آہستہ سے اپنے بازو کھولے اور گھومنے لگی۔ ادھر رامش جسے کل رات سعدیہ کے کڑکدار فون نے واپس بھاگ آنے پہ مجبور کر دیا تھا، کیونکہ اب اسے اپنی بہو کی آنکھوں کی ویرانی نہیں دیکھی جاتی تھی۔ وہ بھلے منہ سے نہیں کہتی تھی، مگر اس کی متلاشی آنکھیں روز دیدار یار میں بچھی ہوتی تھیں۔ جب بھی سعدیہ اسے ملنے جاتی تو وہ حسرت بھری نگاہوں سے ان کے پیچھے دیکھتی، شاید وہ بے مہر کسی دن ان کے ساتھ آ جائے۔ اگر سعدیہ نے رامش کے دل کے راز جاننے تھے تو وہیں ثنایا کے دل سے ہر خوف اور بدگمانی مٹا دی تھی اور رامش کی ساری سچائی اس کے سامنے کھول کر رکھ دی، جس سے ثنایا کے دل میں مزید تکلیف کا غبار بھرنا شروع ہو گیا کہ رامش نے اسے کیسے کیسے سچائی نہیں بتانا چاہیے، مگر وہ ہمیشہ اسے سنے بنا ہی بری طرح دھتکار دیتی تھی۔ مگر سعدیہ نے اسے پیار سے سمجھایا تھا کہ رامش نے اس رات کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، وہ شدید نشے میں تھا اور اپنا ہوش تک نہیں تھا۔ ثنایا کے دل سے تمام غبار چھٹ چکا تھا، اسی لیے اب اس نے تہیہ کیا تھا کہ اب اپنے شوہر کی کوئی بھی پیش قدمی رد نہیں کرے گی، اسے پوری طرح اپنا آپ سونپ دے گی۔ اب بھی بند آنکھوں سے ثنایا پھر رامش کے سنگ اپنی جادوئی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی، اس سے خیالوں میں ہی لڑ جھگڑ رہی تھی۔ ثنایا، دور سے آتی آواز نے پھر آج اس کا ارتکاز توڑا، مگر اس نے اپنا وہم جان کر انسنا کر دیا کہ یہ تو روز کا معمول تھا کہ اس دشمن جاں کی اپنے نام پکارتی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ ہر لمحے برستی بارش نے ہوا کا دباؤ بھی شدت بھرا کر دیا تھا۔ اس کے ہونٹ نیلے ہونے لگے، جسم کانپنے لگ گیا کہ ایک دم اس نے بھاگتے قدموں کی آواز سنی۔ اس سے پہلے وہ آنکھیں کھولتی کسی نے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں باندھ لیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ اسے اپنی باہوں میں بھینچے کوئی شدید برہمی سے غرایا تھا۔ ثنایا کے کانپتے بدن کو حرارت محبت ملی، وہ بند آنکھوں سے ہی اپنے دل کے مکین کے لمس کو پہچان گئی تھی۔ اس کے کلون کی مہک حواسوں پہ طاری ہونے لگی۔ آپ آ گئے رامش؟ ثنایا کے ہونٹ لرز گئے۔ اوپن یور آئیز اور دیکھ لو، تمہارے سامنے تمہاری شرک جتنا قریب ہوں۔ رامش بوجھل لہجے میں بولا، نہیں، میں آنکھیں نہیں کھولوں گی ورنہ پھر آپ غائب ہو جاؤ گے۔ روز ایسے ہی کرتے ہو آپ، جب بھی میں آپ کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہوں غائب ہو جاتے ہو۔ ثنایا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا،
सादिया की बातों से और कैमरे से रोज़ देख लेने के बावजूद रामेश को अब इस दीवानी की दीवानगी पे ज़्यादा यकीन आया था। उसके अंदाज का ठहराव, चेहरे के नूर और पाकीज़गी ने मिलकर उसके दिलकश होशरुबा वजूद ने एक अलग रोशनी भर दी थी, जिसे देख रामेश अपने होश खोने लगा। इस बार गायब नहीं होने वाला जाने मन, एक बार आंखें खोल कर देखो तो सही। रामेश ने सनाया की आंखों पे अपना लम्स छोड़ते हुए कहा। रामेश की लम्स पे सनाया, जो आज फिर अपना वहम समझ रही थी, एकदम आंखें खोली तो सीधा आंखें उसकी जज्बात लुटाती आंखों से टकराई। रामेश, सनाया ने हकलाते हुए कहा, जो उसे इस सिचुएशन में अपने सामने पाकर सिरपिटा गई। हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारा रामेश। रामेश ने हसार मजीद मजबूत करते हुए कहा। सनाया के चेहरे पर एकदम गुलाल बिखर गया था, बल्कि शर्म से लरस गई थी। आज पहली बार अपने महरम का लम्स उसे सुकून दे रहा था। वैसे अगर मुझे पता होता कोई मेरा इतनी शिद्दत से इंतज़ार कर रहा है तो तुम्हारी कसम बहुत जल्द लौट आता, लेकिन अगर पहले लौट आता तो ये हॉट नज़ारा कैसे देखने को मिलता। रामेश ने उसकी हालत पर चोट करते हुए कहा, जो कि मैरून रंग फिराक चूड़ीदार पजामे में बगैर दुपट्टे के शोला जवाला बनी उसके बाहों के हसार में थी। भीगा लिबास कुंदन बंधन से चिपका उसके दिलकश नशीबो फराज को वजाहत से अयां कर रहे थे। सनाया ने घबरा कर एकदम उसका हसार तोड़ा और जाने को मिली, मगर उतनी ही तेज़ी से रामेश ने उसकी कलाई पकड़ते हुए अपनी जानिब खींचा और झुककर अपनी बाहों में उठा लिया। सनाया ने एकदम गिरने के डर से उसे बाजू गर्दन के गिर्द हायल किए और अपने कदम रूम में बढ़ाए। रूम में दाखिल होकर उसने डोर ऑटो लॉक किया और सनाया को ऐसे ही उठाया अपने कदम वॉशरूम की जानिब बढ़ाए। रामेश, मुझे नीचे उतारें। कहाँ जा रहे हैं? सनाया का दम निकलने लगा। बारिश में तो भीग ही गए, मगर अब शावर में भीगना है तुम्हारे साथ। रामेश ने बेबाकी से कहा तो वो बेर बहुटी बन गई। बेशरम आदमी, यही कुछ सीख के आए हैं इंग्लैंड से। सनाया ने उसे घूरा। आज रामेश को अपने सामने देख जो खुशी उसकी आंखों से फूट रही थी, वो अब कोई भी ऐसा लम्हा गुजारने नहीं देना चाहती थी कि वो अपने शोहर को नाराज़ करे। इसीलिए अपनी शर्म और झिझक को साइड पर रख के उस पर मीठा सा टोंट किया। हा हा हा। रामेश का कहका बेसाख्ता था। डार्लिंग, ये तो इल्ज़ाम है मुझ पे, अभी तो मैंने कोई भी बेशर्मी दिखाई भी नहीं। रामेश ये कहते हुए वॉशरूम में दाखिल हुआ और सनाया को शॉवर के नीचे उतारा। अब आप जाएं बाहर। सनाया ने उसे हल्का सा धक्का दिया, मगर रामेश ने उसके दोनों हाथ मजबूती से पकड़कर टैब खोल दिया। शावर की बौछार दोनों पे गिरी। रामेश, प्लीज़ जाए ना बाहर। सनाया उसकी आंखों से पिघलती हुई बोली। ऐसे कैसे चला जाऊं बीवी, इतने महीनों बाद शोहर घर आया है, बजाय उसकी खिदमत गुजारी की तुम उसे बाहर निकाल रही हो। उसकी बात सुनकर सनाया ने आईब्रो को जुम्बश दी। वॉशरूम में कौन सी खिदमत होती है बताएं ज़रा। बता दूं क्या? लम्हे में फासला समेट कर रामेश ने उसे अपनी तरफ खींचा कि वो उससे यूं टकराई जैसे दिल की धड़कनों ने भी एक दूसरे से संगम बनाकर शोर बर्पा किया हो। सनाया ने बेहद घबरा कर उसका कॉलर मुट्ठी में दबोचा। रामेश ने आहिस्ता से उसका भीगा वजूद खुद में भींचा। बालों की लिटें उसकी गर्दन से चिपकी हुई थी। एक हाथ से उन लिटों को हटाए वो उसकी गर्दन पे झुका और शिद्दत भरा लम्स उसकी शहरक पे छोड़ा। सनाया के मुंह से सिसकी सी बरामद हुई। रामेश ने उसके बदन में वाज़ेह लर्जिश महसूस की। रामेश ने उसकी दोनों गालों पर अपने लब जमा कर बेजान किया। अब उसकी निगाहों का फोकस उसके कपकपाते भीगे लब थे, जो रामेश की जान लबों पर ले आए थे, मगर अभी वो उन पर झुकता के बाहर कमरे के दरवाजे पर नॉक हुई। सनाया बेटा, किधर हो? बाहर आओ। आई हैव अ सरप्राइज़ फॉर यू। रामेश आने वाले हैं, तुम्हारी पैकिंग करनी है, हम हवेली चलेंगे आज। बाहर से सादिया बेगम की आवाज़ पर सारा फसूं टूट गया। सनाया के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं, जबकि रामेश उसकी पतली हुई हालत देख दिलकशी से मुस्कुराया। जाओ, ड्रेसिंग में जाकर चेंज कर लो और मॉम को लेकर बाहर लाउंज में चली जाओ। मैं 5-10 मिनट में आता हूँ। ऐसे कुछ भी ऑकवर्ड फील नहीं होगा। रामेश ने उसके माथे को अपने लबों से छूते हुए उसकी मुश्किल आसान की तो वो लाल टमाटर चेहरा लिए तेज़ी से वॉशरूम से निकलकर ड्रेसिंग रूम में जा घुसी। अपना लिबास बदल कर कमरे से बाहर निकल गई। ये मौसम उसके लिए नई खुशियों का पैगाम लाया था शायद, तभी वो सादिया बेगम के साथ मसरूफ़ हो गई। रामेश कमरे के पिछले दरवाजे से निकल कर फिर लाउंज के इंटरेस्ट से दाखिल हुआ और उन दोनों को हैरान कर गया।